اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن 2024 کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ۔ آج ہم دوسرے پارے میں قدم رکھ رہے ہیں۔ پہلے پارے کے 124 آیت سے ہم شروع کریں گے، کیونکہ مضمون ایک ہی چل رہا ہے، اسی لیے میں نے اس کو آج کے لیے رکھ دیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ سے دعا بھی ہے، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو، تو انشاءاللہ آج ہم ٹوٹلی سیکنڈ پارہ مکمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ بھی دعا کریے اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمارے وقت میں اتنا برکت دے دے کہ ہم سیکنڈ پارہ مکمل کر سکیں۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہم آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتی ہوں حفصہ شاہد کو کہ وہ آئیں تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ حفصہ شاہد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفك نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन अम्मा बाद। मोहतरम ख़वातीन और अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह इस कुरान को हमारे सीनों का नूर बना दे। अल्लाह इस कुरान के ज़रिए से, ये कुरान हमारे दिलों की बहार, हमारे सीनों का नूर, हमारे रंज और गम परेशानियों को दूर करने का ज़रिया, हमें हिदायत का ज़रिया बना दे। अल्लाह डाल दे हमारे दिलों में नूर, हमारी आंखों में नूर, हमारे कानों में नूर, हमारे दाएं नूर, हमारे बाएं नूर, हमारे ऊपर नूर, हमारे नीचे नूर, हमारे आगे नूर, हमारे पीछे नूर। अल्लाह डाल दे हमारे लिए नूर, हमारी ज़बानों में नूर, हमारे खून में नूर, हमारे गोश्त में नूर, और डाल दे हमारे नफ्स में नूर। बढ़ा दे हमारे लिए नूर को इस कुरान के ज़रिए से। अल्लाह हमें नूर अता फरमा इस कुरान के ज़रिए से। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने पारा 123 आयत तक हमने देखा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम 125 से लेकर बक़या दूसरा पारा हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल का कच्चा चट्टा खोल कर बयान कर दिया। उनके जराइम, उनके क्राइम्स, उनकी चार्जशीट अल्लाह ने वजाहत कर दी। हमारे लिए एक आईना बता दिया गया कि देखो, तुमसे पहले जो एक उम्मत गुजरी है बनी इसराइल, उसने ये तमाम चीज़ें की है। अल्लाह ताला ने बार बार उन्हें मौक़े दिए, उनको तमाम जहानों का इमाम बनाया, किताबें नाजिल की, पैदर पर अंबिया उनके दरमियान अल्लाह ने मबूस किया। अल्लाह का उनसे सिर्फ एक ही डिमांड था कि इस तौरात को नाफिज करो, अल्लाह की इताअत और इत्तिबा और रसूलों की इताअत करना। लेकिन इन्होंने इन नेमतों को पाकर कुछ देर तक, कुछ अरसा तक तो बहुत अच्छी तरह रहे, लेकिन उसके बाद उनके अंदर मुशरिकाना अक़ाइद आ गए, दुनिया परस्ती, तौहमात परस्ती, नफ्स परस्ती, और धीरे धीरे इनका ज़वाल आ गया। लिहाजा अल्लाह ताला की इन पर फिटकार पड़ी। अल्लाह ने दुनिया में ही इन पर अजाब का कोड़ा बरसाया। नेबुकदनेस्सर के ज़रिए से तहस नहस करा दिया। दूसरा अजाब इन पर रोम के बादशाह टीटस के ज़रिए से अल्लाह ताला ने इन पर अजाब का कोड़ा बरसाया। ये किस्सा अल्लाह ताला हमें क्यों बयान कर रहा है? ताकि हम इनके आईने में देखें और अपने आप को संवारें, कहीं हम भी इसी तरह की हरकत करने ना बैठे। उन्होंने अल्लाह के नबियों को कत्ल कर दिया, आज हम अल्लाह की सीरत को पामाल कर रहे हैं। सुन्नत पर अमल नहीं करते, सीरत नहीं पढ़ते, सीरत के मुताबिक हम अपने ज़िंदगियों को नहीं गुजारते। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला बनी इसराइल के आईने में हमें बता रहा है कि अगर तुमने भी ऐसी हरकत करी तो तुम्हारा भी अंजाम यही होगा। तो लिहाजा हमें अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए, अपने आमाल को दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने वही का इनकार कर दिया, जिब्राइल सलाम से दावत करने लगे। अब्दुल्ला बिन सलाम एक यहूदी सरदार के बेटे थे, बहुत बड़े आलिम थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लेकर आए तो वो जो है अपने ज़मीन में उस वक़्त फल चुनने के लिए गए हुए थे। जब आप तशरीफ़ लेकर आए तो आपको पता चला कि वो आखिरी नबी आया हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ खजूर तोहफ़तन लेकर गए और आपको पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेने से मना कर दिया। तो उन्होंने रसूलुल्लाह से 3 सवालात किए। क़यामत की सबसे पहली निशानी क्या होगी? अहले जन्नत को सबसे पहले खाने को क्या दिया जाएगा? वो कौन सी चीज़ है जो बच्चे को कभी बाप का मुशाबा बनाता है तो कभी माँ का? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही बुखारी की हदीस है। एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि ये देखना चाहते थे कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वाकई आखिरी नबी है या नहीं। नबी रसूल जो है आखिरी रसूल कभी तोहफे तहाइफ कबूल नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया।
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلے سوال کا جواب، قیامت کے دن پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو جمع کر کر مشرق سے مغرب کی طرف لے کر آئے گی۔ دوسرا سوال، اہل جنت سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ تو مچھلی کی کلیجی کھائیں گے۔ نمبر 3، بچہ ماں یا باپ پر کیوں مشابہت پاتا ہے؟ تو جس کا پانی گاڑھا ہوتا ہے، جس کا پانی جو ہے سبقت لے کر جاتا ہے، بچہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ جواب سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ وانک رسول اللہ کہنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، یہود جھوٹی تہمت لگا کر بہکا دینے والی ایک قوم ہے۔ میرے بارے میں پوچھنے سے پہلے ہی اگر انہیں میرے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا تو یہ مجھ پر بھی جھوٹی تہمت لگانے لگ جائیں گے۔ تو یہود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ای الرجل عبداللہ ابن سلام فیکم، تمہیں عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے؟ تو وہ کہنے لگے، ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو یہودی قوم کہنے لگی، اللہ انہیں ان سے بچائے۔ عبداللہ بن سلام نے یہ سنے تو باہر نکلا، کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو یہودی کہنے لگے کہ یہ تو ہم میں سے بہت برا آدمی ہے، برا انسان ہے، برے انسان کا بیٹا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی بات سے ڈرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں تورات میں، انجیل میں اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کر دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن سلام جو بہت بڑے تورات کے عالم تھے، یہودی قبیلے کے سردار بھی تھے، سردار کے بیٹے بھی تھے، انہوں نے اسلام لے کر آئے۔ تو جیسے ان کو بتا دیا جاتا کہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں، تو کہتے کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہے، وہ ہم پر جب بھی آیا کرتے تو عذاب لے کر آیا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میرے اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام سے یہ دشمنی رکھ رہے ہیں تو اللہ کے بھی یہ دشمن بن گئے۔ تو ہمیں اس آیت سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسولوں سے یا اولیاء اللہ سے، جو دینداروں سے کبھی بھی بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، آپ کی بات ان کی پسند نہیں ہے تو آپ کو لینا ہے لیجیے، اگر نہیں تو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ان کا پروپیگیٹ کرنا، سوشل میڈیا میں وائرل کر دینا، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت میں ایسی ایسی نصیحتیں ہیں، اگر ایک ایک آیت پر ہم درس قرآن دینے لگے تو کئی گھنٹے اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے موٹی موٹی باتیں آپ کو اشارتاً بتا دی جا رہی ہے۔ اور آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دیا ہے کہ جو ہے کبیرہ گناہ، یعنی جب انسان صغیرہ گناہوں سے بچے گا تو کبیرہ گناہوں سے بھی بچ جائے گا، اور جو کوئی کمائی اس نے کمائی ہے اس کا وبال اس پر مل کر ہی رہے گا۔ تو صغیرہ گناہ بھی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے اور حقیر گناہ سے بھی بچو، کیونکہ یہ بھی جمع ہو کر آدمی کی ہلاکت، بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، جیسے کچھ لوگ جنگل میں جمع ہو، جب کھانا پکانے کا وقت آ جائے تو ایک ایک آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آئے، حتیٰ کہ ان تمام لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے گا، وہ اس سے آگ لگا دے اور انہوں نے جو کچھ اس میں ڈالا ہے اس سے وہ پک جائے گا۔ تو دیکھ لیجئے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہی مل کر بڑے گناہوں کا سبب بن جاتی ہیں، انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کسی چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اپریل فول، ہم نے جی مذاق میں کہہ دیا، لیکن آپ نے جھوٹ کہا نا۔ جھوٹ ہر اعتبار سے، چاہے مذاق ہو یا سنجیدگی سے کہہ دیا جائے، وہ جو ہے جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اور سورہ بقرہ، اس سورہ کا نام اس لیے قرار دے دیا گیا، اس میں گائے کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ نبی کو حکم دیا کہ آپ کی قوم کو، بنی اسرائیل کو کہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں گائے کو ذبح کرے، تو انہوں نے بہت سے سوالات کرنے لگے۔
اور اس کے ذریعے سورہ کا نام سورہ بقرہ۔ دوسرا ایک جو ہے یہودیوں میں جو ہے ایک شخص تھا، اس کے پاس بہت سارا مال بھی تھا، ایک لوتی ایک بیٹی تھی، لیکن اس کے بھتیجے کی نظر بری ہو گئی، مال اور اس کی بیٹی پر پڑی۔ اس نے اپنے چچا کو، اس یہودی کو قتل کر دیا اور یہ لاش لے جا کر کسی دوسرے یہودی کے گھر کے آگے ڈال دیا کہ لوگ یہ سمجھے کہ فلاں شخص نے قتل کیا۔ تو لوگ آپس میں جھگڑنے لگے۔ تو ایک شخص جو دانش مند تھا، اس نے کہا کہ کیوں تم آپس میں جھگڑتے ہو؟ دیکھو ہمارے درمیان موسیٰ نبی موجود ہیں، چلو ہم موسیٰ نبی سے جا کر دریافت کرتے ہیں۔ جب موسیٰ نبی سے کہہ دیا گیا کہ اس طریقے کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان آیتوں کے ذریعے وضاحت کر دیا کہ ایک گائے لیجئے، اس گائے کو ذبح کریے، اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر دے ماریے، کیونکہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بچڑے کی محبت کو نکالنا چاہتا تھا، اس لیے اس گائے کے ذریعے سے اللہ نے حکم دیا کہ ایک ٹکڑا لو اور اس مقتول کی لاش پر دے مارنا۔ جیسے جو ہے اور پوچھنے لگے کہ کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیا، اس کی رنگ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ صحیح سالم بغیر کوئی داغ اور دھبے کے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اعمال انہی کے قبول کرتا ہے جو اخلاص کے ساتھ، بغیر ریاکاری کے ساتھ جو عمل کرتا ہے، دکھاوے کی نہیں ہے، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو وہی انسان، مسلم بھی مسلمتن کا لفظ آیا ہے، مسلم کا مطلب کیا ہے؟ بغیر داغدار کے، اخلاص کے ساتھ۔ نمبر 2، اللہ کی رضا کے خاطر جو بھی وہ کام کرے گا اللہ اس کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد اس سورے میں جو ہے پہلے پارے میں آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، ثم قست قلوبکم، اس کے بعد یعنی مردے کو ہم کس طرح زندہ کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے حق کو دیکھنے کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے، ایسے سخت کے پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں اللہ کے ڈر سے، خوف سے لینڈ سلائڈ کرنے لگتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں ان میں سے شگاف پڑ کر بوند بوند ہی صحیح گرنے لگتا ہے، لیکن ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئی ہے۔ حقیقت کو دیکھا کہ مردے کو اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ دوسرا ایک واقعہ جو اللہ کے رسول نے یعنی موسیٰ نبی نے ان کے 70 افراد کو لے کر گئے جو گائے کی، بچڑے کی محبت میں مبتلا تھے، عبادت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 70 کو موت کے منہ چڑھا دیا۔ لیکن موسیٰ نبی نے دعا کی، پروردگار یہ جو ہے بہت ان کے بڑے علماء ہیں، اگر میں اسی طریقے سے چلے جاؤں تو یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا تو ان کو دوبارہ زندگی دے۔ حالانکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ قیامت کے دن ہی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یعنی کچھ ایسے مقامات میں اس میں وضاحت کر دیا۔ سورہ کہف میں غار والوں کو 300 سال سلا کر رکھنے کے بعد پھر زندگی دی۔ یہاں پر جو ہے 70 علماء کو جو لے کر گئے تھے کوہ طور پر، اللہ نے ان کو زندگی دی۔ اور تیسرا جو ہے جو مقتول کی لاش گوشت کا ٹکڑا مارنے پر وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ حقیقتیں وضاحت کرتا ہے کہ بتاتا ہے کہ دیکھو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، پہلے مخاطب صحابہ کرام تھے، اور کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ بھی ہیں، یہاں پر یہود بھی ہے، دونوں کو بتا دیا جا رہا ہے کہ تم قیامت کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتے، تو دیکھو اللہ تعالیٰ یہ حقیقتیں تمہیں واضح کرتا ہے۔ اور اسی سورے میں دیکھ لیجئے کچھ مقامات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آخری میں جب سورے کا پورا آخری ہو جائے گا انشاءاللہ وہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے ھذا جبل یحبنا وتحبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وحد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کھجور کا تنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی یعنی مسجد نبوی بننے سے پہلے ایک درخت کے کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر اب خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک انصاری خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے تو کھجور کا تنا ایک چھوٹے بچے کی طرح بل بلا کر رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کے پاس گئے، اس پر اپنا محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش رہ گیا۔
اور ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے، مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان یبس انی لعارفہ الآن، یقیناً میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو پتھر بھی بولتے ہیں اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کے محبت سے۔ تو لہٰذا انسان ہے کہ ہمارے دل نہ قرآن پڑھ کر، نہ قرآن سن کر نہ پگھلتے ہیں، نہ اللہ کا ڈر، نہ اللہ کا خوف، نہ اللہ کی خشیت۔ تو دیکھ لیجئے، تو کیا ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں؟ اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنی خیر منانی چاہیے۔ قرآن ہی وہ چیز ہے دلوں میں صراحت کر کر انسان کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، اللہ کی طرف جو ہے وہ بڑھنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح حجر اسود کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے، روز قیامت یشہد لمن اسلمت بحقی، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب نیت سے اس کو بوسہ دیا ہے، اس کے حق کی گواہی دے گا۔ قیامت کے دن اللہ حجر اسود کو 2 آنکھ اور اس کو زبان دے گا، اور وہ گواہی دے گا کہ اللہ رب العزت فلانے شخص نے مجھے بوسہ دیا تھا، چاہے وہ حج کے دوران ہو یا عمرہ کے دوران کیوں نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو پچھلی آیتیں ہم نے پڑھ رکھی ہیں، اس کا میں نے مختصر سے خلاصہ کر دیا۔ اور یہ تمام چیزیں حق بات کو چھوڑ کر، نبیوں کو چھوڑ کر، نبیوں کی اطاعت کو چھوڑ کر، یہودی کس کے پیچھے پڑ گئے؟ جادو ٹونے تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو کوئی ٹونے ٹوٹکے کرنے لگتا ہے، جادو ٹونے کرنے لگتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے جو کسی دوست سے دشمنی رکھے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو جیسے یہ آیت نازل کرنا تھا، اب یہ ٹونے ٹوٹکے کرنے پر لگ گئے، جادو ٹونے پر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے کہ جو کوئی جادو ٹونے کراتا ہے، جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیونکہ ہاروت اور ماروت کو جو بھیجا تھا اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے، تو انہوں نے جا کر جادو سیکھا، میاں بیوی میں جھگڑا لگانا کر دیا، میاں بیوی میں تفرقہ کرنا شروع کر دیا۔ اور جادو سیکھنے کے کفر ہونے پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی عبداللہ بن مسعود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا او ساحرا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے گا، اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین اور شریعت کے ساتھ کفر کیا جس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی ہے۔ تو جو کوئی ایک دن کے لیے ہی صحیح کسی جادوگر کاہن کے پاس جاتا ہے، اپنا فیوچر کے بارے میں پوچھتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، وہ مسلمان دین اور ایمان والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید سنا دی گئی ہے۔ اور اسی لیے جو ہے یہ شیطان ہے، شیطانی عمل ہے، اس سے باز رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ قرآن کو اس کے حق کے ساتھ اس کا حق ادا کرتے ہوئے تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین جو شریعت لے کر آئے ہیں اسے قبول کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے اس میں حکم دے دیا گیا ہے سورہ بقرہ میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہ پورے کا پورا سورہ جو ہے رسالت پر مبنی ہے، نبیوں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور یہ یہودی چاہتے ہیں حسدن من عند انفسہم، یہ رسول اللہ سے حسد کرتے ہیں، صحابہ سے حسد کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پھیر کر اپنے پچھلے دین پر لے کر آ جائیں۔ تو وہ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ تو فلاح پاؤ گے، نصرانی کہتے تھے کہ نصرانی ہو تو فلاح پاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہ یہودیوں کے پاس کچھ ہے، نہ نصرانی کے پاس کچھ ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے تمہیں وضاحت کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں حقیقت کو وضاحت کر دیا ہے۔ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو لے کر آؤ کوئی دلیل۔ بلکہ کامیاب کون ہوگا؟
نہ یہودی کامیاب نہ نصرانی کامیاب. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا شرط لگا دی کہ عمل قبولیت ہے. ایمان لا کر اکارڈنگ ٹو دیٹ وہ عمل کرے گا اور محسنین میں ہوگا، محسنین کے درجے کو پائے گا. محسنین کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے عدل، ایک ہے احسان. عدل کس کو کہتے ہیں؟ برابر برابر دے دینا، جس کا حق تھا آپ نے اس کو دے دیا. فار ایگزامپل ظہر کی 4 رکعت فرض آپ نے ادا کر دیا. احسان کیا ہے؟ 4 سنت بھی پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ 2 سنت 2 نفل بھی پڑھنا ہے. یہ احسان کا درجہ ہے. تو مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے اور محسنین میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ کامیاب ہوگا. بل من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. تو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن رکھ دیا کہ جو کام کرے گا وہی جنت میں داخل ہوگا. اور جو مسجدوں سے منع کرتے ہیں، آیت نمبر 114 میں وہ صلح حدیبیہ کا ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر گئے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس کا ذکر اللہ کرتا ہے. اگر اس کعبۃ اللہ کے متولی مجاوری بننے کے لائق اگر حقدار کوئی ہے تو وہ ہے مسلمان، کیونکہ وہ اس رب ھذل بیت، اس گھر کے رب کی وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی عبادت وہ کرتے ہیں، لہٰذا وہ اب اس کے مستحق ہیں. تم اللہ کے گھر سے کسی کو روک نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کر دی اور اس میں غلبہ اسلام کی بشارت دے دی گئی. 2 ہجری ہے اس میں، لیکن اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو جو حق نہیں ہے ان میں سے داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے. تو یہ مشرکین جو وقتی طور پر یہ متولی مجاوری بنے ہوئے ہیں، ایک دن آئے گا اسلام کو غلبہ ملے گا اور جو ہے مکہ فتح ہو جائے گا. اسلام کی فتح اور جو ہے غلبہ اسلام کی فتح اور مکہ فتح کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں دے دیا ہے کہ جو ہے مسلمانوں کو اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں. آیت نمبر 118 میں 115 میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حدیث میں آتا ہے آخرت کی ذلت و رسوائی سے پناہ مانگنے کا ذکر آیا ہوا ہے. امام مسند احمد میں بشر بن استا کی حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمایا، اے اللہ تو ہمارے ہر کام کا انجام ہمارے حق میں اچھا کر دے، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی سے بچائے رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور آخرت کے عذاب سے پناہ دینا. اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر واضح فرما رہا ہے کہ دیکھو تم بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو اور یہ نصارہ بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں. اور نصارہ نے کیا کیا؟ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بیٹا قرار دے دیا. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. اور یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بیٹا بنایا ہے، اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کے فرما بردار ہے. آسمان اور زمین کا موجود، اور جب بھی وہ کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ سے بڑھ کر زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی اولاد قرار دیتے ہیں، اس کے باوجود اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور عافیت سے نوازتا ہے. کل لہ قانتون، ہر چیز، رسول، انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء، حجر، شجر، نباتات، جن، انسان، سب اللہ کے فرما بردار ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت نہیں دے رکھی، سب اللہ کے مخلوق ہیں، سب کو اللہ نے جو ہے انہی کے تابع فرمان بنایا ہے. لیکن انسان اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی سزا بھی اس کو دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى.
یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی اے نبی خوش نہیں ہوں گے، لہٰذا ان کی رضامندی اور تائید حاصل کرنے کا خیال آپ چھوڑ دیجئے، اللہ کی رضا کے طلبگار بن جائیے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی در حقیقت ہدایت ہے، اور یہی سیدھا صحیح راستہ ہے، کامل اور جامع دین ہے تو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ در حقیقت جو ہے بحث مباحثہ کا ایک انداز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سکھایا ہے۔ تو لہٰذا ان کو بتا دیا گیا اچھا تم کہتے ہیں کہ ہم نحن ابناء اللہ، اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ تمام چیزیں تم کہتے ہو، ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے زیادہ قریب وہ ہے، وہ قوم، وہ شخص ہوگا جو ان کی ملت، ان کے طریقے پر چلتا ہے۔ تو آؤ ہم تمہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھ کر سناتے ہیں، اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی۔ آیت نمبر 124 سے لے کر بیت اللہ کی عظمت اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بارے میں بتا دیا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا۔ وہ چند باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے جیسے آپ نے ایمان کا ڈکلریشن کر دیا، انی وجہت للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ڈکلریشن آف فیتھ کیا۔ سب سے پہلے آپ کی قوم دشمن بن گئی، اس کے بعد بادشاہ آپ کا دشمن بن گیا، آپ کو آگ کے علاوے میں ڈالا گیا، زندہ صحیح سلامت نکل کر آ گئے، یہ آپ کی آزمائش تھی۔ قوم نے آپ کو سنسار کرنے کا کہہ دیا کہ آپ کو سنسار کر دیا جائے گا یا نہیں، باپ دادا کے دین میں آ جائیے۔ تو آپ نے ہجرت کر کر فلسطین، خلیل جس کو کہتے ہیں، وہاں پر آ گئے۔ بی بی سارہ علیہ السلام اپنے بھتیجے 10 سال کے لوط علیہ السلام کو لے کر آ گئے، اور وہاں آپ دیکھ لیجئے دوسری نکاح آپ نے کیا بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے، اور جو ہے تیسری آپ کی آزمائش بچے، شیرخوار بچے اور بیوی کو لے جا کر اس سنسان وادی میں چھوڑ کر آنے کا حکم دے دیا گیا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہاں پر گھاس کا تنکا تک نہیں اگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک منشا تھا، اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ، ایک منصوبے کے تحت اللہ تعالیٰ نے دونوں ماں بچے کو لے جا کر چھوڑنے کا حکم، تو آپ اس آزمائش میں بھی مکمل ہو گئے، لے جا کر دونوں کو چھوڑ دیا۔ ایک تھیلا بھر کھجور مشکی سے میں پانی لے کر چھوڑ کر آ گئے، وقتاً فوقتاً آ رہے تھے، آیا جایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے پانی ختم ہو گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کس طریقے سے کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں پر وضاحت کرتا ہے۔ تو یہاں پر دوسرا اپنے جو ہے پہلی بیوی سارہ علیہ السلام کو اللہ نے دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام عطا کیا، اور اس طریقے سے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، دوسرے اسحاق علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام کو آپ نے جارڈن میں رکھا، آپ جو ہے فلسطین میں مقیم تھے، اور جو پہلے بیٹے کو مکے میں آپ نے وہاں پر رکھا، اور جو ہے اسحاق علیہ السلام کو آپ نے جو ہے عراق کے وہاں اس علاقے میں آپ نے رکھا۔ 4 نبی ایک وقت میں تبلیغ کر رہے تھے، اور جو ہے جیسے اسماعیل علیہ السلام دوڑ دھوپ کی عمر میں آ گئے، یعنی 13-14 سال کے بچے بن گئے، اللہ نے خواب دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں۔ نبیوں کا خواب جو ہے وہی کی شکل، اس خواب کو سچ کرنے کے لیے گئے، بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تو بیٹا بھی کیسے سعادت مند کہنے لگا، بجان جو خواب آپ نے دیکھا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے نے کہا تو ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے۔ سورہ صافات میں یہ سب ذکر ہمیں ملتا ہے کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے، آندھے منہ لٹا دیا، اور ان کے گردن پر چھری چلانے ہی والے تھے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ابراہیم اس امتحان میں بھی آپ کامیاب ہو گئے۔ ہمیں اسماعیل نہیں چاہیے تھا، بلکہ آپ کا یہ جو جذبہ دیکھنا چاہا، امتحان، کہیں بیٹے کی محبت غالب تو نہیں آ گئی، لیکن ابراہیم آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔
آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دونوں باپ اور بیٹے کو جس مقصد کے لیے یہاں پر لا کر بسایا تھا، وہ مقصد کیا تھا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر تھی، خانہ کعبہ کی تعمیر۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے دونوں باپ بیٹے کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ تو دونوں باپ بیٹے نے مل کر اس خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ یہ تمام جو ہے 124 سے لے کر آخری تک پہلے پارے کا اختتام وہاں تک ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام امتحانات سے گزر گئے، اللہ نے آپ کو ریوارڈ دیا، انی جاعلک للناس اماما، کہ جب تمام امتحانات سے گزر گئے تو اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کا پیشوا، لیڈر، امام بنا دیا۔ تو فوری پوچھنے لگے، قال ومن ذریتی، کیا اللہ میرے اولاد سے بھی یہی امامت کا وعدہ ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَقَامًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے یادگار، یعنی اپنے نبی کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کے نشانات کو آج بھی پرزرو کر کر رکھ دیا ہے۔ اور جو کوئی حج اور عمرہ کے لیے جاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہاں پر جو ہے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے، یعنی جو بھی دین کے خاطر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے کاموں کو یعنی اندیکھی نہیں کرتا، اللہ شکر گزار ہوتا ہے، اس کا انہیں قدردان ہوتا ہے۔ تو آپ کے دیکھ لیجئے مقام ابراہیم، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ گولڈن کیج میں جو ہے اگر دیکھیں گے کئی ہزار سال، تقریباً 4000 سال پہلے جو ہے خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی گئی، آج وہ نشانات آج تک ابھی تک تا قیام قیامت تک موجود رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیات ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی تمہیں نہ اللہ کی بات، نہ قرآن، نہ رسول اللہ کا پیغام کچھ یاد نہیں آتا؟ دیکھو یہ نشانی، اگر کوئی نشانی ہوتی تو دیکھیں کچھ عرصے کے بعد کوئی بلڈنگ ہوتی، کتنی خوبصورت ہی کیوں نہ ہو جائے، بوسیدہ ہو جاتی، گر جاتی، جھڑ جاتی، وہ تمام جو ہے علامتیں مٹ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ان قدموں کے نشانات کو کس طریقے سے پرزرو کر کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو کوئی حاجی یا وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے لیے طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب قرار دے دیا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ مرکز ہے، امن کی جگہ قرار دے دیا گیا۔ لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اس گھر کا مقصد تعمیر کرنے کا کیا ہے؟ یہ توحید کا مرکز ہے۔ یہاں پر جو ہے اس خانہ کعبہ کی ظاہری ایکسٹرنل پاکی، انٹرنل پاکی، ایکسٹرنل اس کو پاک صاف رکھا جائے، کوئی کوڑا کرکٹ نہ ڈالا جائے، ہمیشہ اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ اور طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور جو ہے یہاں پر کسی طریقے کی شرک کی آمیزش نہ ہو۔ یہ پیورلی یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنا گیا ہے، اسلام کا مرکز ہے، توحید کا مرکز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حج کو زندگی میں ایک مرتبہ فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک اور آخری مرتبہ ہی حج کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھے دیکھو، حج کے مناسک سیکھ لو، آئندہ سال تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں 97 آیت میں انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ جو استطاعت رکھے، عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، مسلمان ہو، تو اسے چاہیے
کہ اللہ کے گھر کا یعنی بیت اللہ کی زیارت کرے یعنی حج کرے۔ تو کسی صحابی نے اٹھ کر پوچھا کیا اللہ کے نبی ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، بار بار سوال کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی، لہٰذا جو بات بتا دی گئی ہی اتنا ہی اس پر عمل کر لیا کرے، زیادہ جو ہے اس کی باریکیوں میں جائیں گے تو تمہارے لیے ہی مشکل ہو جائے گی، جیسے بنی اسرائیل نے گائے کے بارے میں پوچھا اور انہی کے لیے مشکل ہو گئی۔ تو حج کا مطلب ہوتا ہے لفظی معنی کسی جگہ کا ارادہ کرنا، اس کی طرف آنے کے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں قرآن اور سنت میں مخصوص کام کرنے کو افعال اور تعظیم کعبہ کے لیے خانہ کعبہ کا ارادہ کرنا، اس کی طرف آنے کو حج کہتے ہیں۔ حج کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات مبینات مقام ابراہیم ومن دخل کان آمنا۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر کی گئی وہی ہے جو مکے میں واقع ہے، اس کو اللہ نے خیر و برکت والا بنایا ہے اور تمام جہاں والوں کے لیے یہ مرکز ہدایت بنایا ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ کیا ہے کھلی نشانیاں؟ مقام ابراہیم کھلی نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ شعائر اللہ، اللہ کے دیکھیے شاعر ہیں، نشانیاں ہیں یہ۔ تو کیا یہ دیکھ کر بھی تمہیں توحید یاد نہیں آتا؟ اللہ کا مرکز، اور کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ کے حکم کو بجا لایا، اس گھر کو پاک صاف رکھا، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ہدایت کا مرکز ہے، دین اسلام کا مرکز، توحید کا مرکز۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ 360 بت بٹھائے بیٹھے، اس کی پوجا پرستش، اور یہاں لا کر جو ہے قربانیاں دیتے ہیں اور اس کے گوشت اور خون کو جو ہے اس آستانے کو لتھاڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری قربانی پہنچ گئی اللہ کے پاس۔ دیکھو یہ تمام جہالت ہے۔ اور یہودیوں کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ تم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہم قریب ہیں، ان کی ملت کے ہیں، تو کہاں تم ان کے طریقے پر چلتے ہو؟ تم نے تو عزیر ابن اللہ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، عیسائی جو ہے عیسیٰ ابن مریم کو قرار دے دیا، تم نے دین میں گڑ مڑ کر دیا، تم شرک کرنے لگے، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا۔ کیا اللہ نے کہیں حکم دیا تھا اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کا؟ تم نے ایک رقاصہ کی بات کو، اس کو خوش کرنے کے لیے یحییٰ کا سر جو ہے کاٹ کر تشت میں اس رقاصہ کو تم نے پیش کیا۔ عیسیٰ ابن مریم کے جان کے در پہ ہو گئے تم نے تو قتل کی سازشیں کی، حتیٰ کہ رسول اللہ کی اس قتل کی سازشیں کی، پھر تم کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے ملت ہیں، ابراہیم کے قریب ہیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کی فضیلت کو بیان کر دیا ہے، حج افضل ترین عمل ہے۔ رسول اللہ سے سوال کیا گیا سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آنا، پھر اس کے بعد حج مبرور۔ اس کو مسلم اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور حج تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے جو شخص حج کرتا ہے اس میں شہوانی فعل نہیں کرتا، بدکاری نہیں کرتا، وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح لوٹتا ہے جیسا آج ہی اس کی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے۔ حج کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے ابو ہریرہ کی ہی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا عمرہ ان گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کے اور اس سے پہلے عمرہ کے درمیان کیے گئے، اور حج مبرور کا ثواب تو جنت ہے۔ مسلم اور بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کی فرضیت کو، اہمیت کو واضح کرتے ہوئے حج اسلام کا 5واں رکن ہے، 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، جس کی فرضیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کر دی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ اس کے گھر پہنچنے کی استطاعت رکھے تو اس کا حج کرے، جو اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے تو جان لے کے اللہ تمام جہاں والوں کے سے بے نیاز ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ عبداللہ ابن عمر نے رسول اللہ سے کو فرماتے ہوئے سنا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ 5 چیزیں ارکان کو جو مکمل کر لے گا اس نے اسلام کی عمارت کو مکمل کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا لہٰذا حج کرو، بخاری اور مسلم۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت، رسول اللہ نے فرمایا اسلام میں
استطاعت کے لیے، استطاعت کے باوجود جو حج نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ صحت ہے، سواری ہے، اپنے گھر سے لے کر حج بیت اللہ تک جانے کے لیے زادی راہ ہے۔ یہ تمام چیزیں کسی شخص عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر اگر اس کے پاس ہو، عورت کے لیے ایک محرم کا ہونا ضروری ہے، تو اگر وہ اس کے باوجود ہیلے بہانے کرے، اگر وہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حج بیت اللہ کا فوری طواف کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور طواف اور مقام ابراہیم پر جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، زمزم کا پانی پینا، اور صفا مروہ کے 7 چکر بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی یاد میں دوڑ کیا تھا، انہوں نے دوڑ لگائی تھی۔ جب جو ہے پانی ختم ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے، رونے لگے، ایڑیاں گھس کر ایڑیوں سے جو ہے چشمہ جاری ہو گیا۔ تھم جا، زمزم کہا تھم جا۔ انہوں نے اس کو مٹی کا علاوہ بنا کر پانی کو روک لیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس پر بہت سارے تحقیقات ریسرچ کیے گئے تو پتہ چلتا ہے تھوڑا سا کنویں جیسا ہے، وہاں پر صرف جو ہے ایک چھوٹا سا جھرنا جیسا ہے، اس سوراخ میں سے یہ پانی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، 4000 سال سے لے کر تا قیامت تک یہ زمزم کا کنواں جاری و ساری۔ لوگ کتنے حاجی ایک سال میں کتنے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اپنے ملکوں کو ان پانی کو لے کر آتے ہیں، اور اس کے سپلائی مدینے تک ہے۔ سبحان اللہ، لیکن یہ نہ کنواں کبھی سوکھتا ہے نہ اس کا پانی ختم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ زندے نشانیات کو دیکھ کر بھی لوہے معجزات کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لے کر آتے۔ یہ اللہ کی مرکز ہے، اور لوگ طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتے ہیں کہ ابھی صحت نہیں ہے، بچوں کی شادی، گھر بن رہا ہے، بچے کی تعلیم ہے، لیکن استطاعت ہونے کے باوجود جو حج نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر وہ فوت بھی ہو جائے تو یہ اس کی موت جو ہے یہودیت پر ہوگی یا نصرانی پر ہوگی، وہ اسلام پر نہیں ہوگی۔ اتنی سخت وعید سنا دی گئی ہے، تو لہٰذا استطاعت ہو تو فوری حج کرنے کے لیے کوشش کیا کرے، اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیے، ورنہ دیکھیں آج تو بہت کاسٹلی ہو گیا ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ پر جا رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو فوری حج کر لیا کرے۔ حج کے باوجود یعنی استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، موت اسی حالت میں آ گئی تو پھر بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جو خدمات تھے دین کے اعتبار سے، جو اللہ کی محبت تھی، خلیل اللہ کا لقب اللہ نے ان کو دیا، اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام آزمائشوں سے گزارا، ان تمام آزمائشوں سے نکل آئے، اللہ نے ان کو امامت کا درجہ عطا کیا۔ 3 قومیں آپ کو مانتی ہیں، تو آپ کے 2 بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری و ساری کیا۔ چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے اللہ نے نسل چلائی، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور انہی کی جو ہے یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل۔ اس میں اللہ نے پے در پر انبیاء کو بھیجا، جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے۔ 9 نبیوں کا ذکر تو اللہ نے قرآن مجید میں وضاحت کر دی، باپ اور بیٹے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور جو ہے سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، بیٹے اسحاق علیہ السلام، بیٹے یعقوب علیہ السلام، بیٹے یوسف علیہ السلام، 4 انبیاء تو یہیں پر آ گئے۔ تو دیکھیں موسیٰ، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آخری بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ انعام تھا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف نبوت ہی نہیں، تمام فضیلیں، 2 بہترین بیٹے بھی عطا کی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تو نے جو مجھے اسماعیل اور جو ہے اسحاق جیسے تو نے بیٹے عطا کی، یہ اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے۔ دین کی جو بھی خدمت کرتا ہے وہ دنیا سے جانے کے باوجود، جانے کے بعد بھی تا قیامت تک وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ان کی محبت، ان کی عقیدت، اللہ نے قرآن مجید میں ان کے لیے آیت نازل فرما دی۔ سبحان اللہ، آج جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر چلے گا اس کا بھی وہی حال ہوگا، وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، محبوب بندے میں شامل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنی بڑی دین کی خدمت لی، لیکن اس کے باوجود وہ اترائے نہیں کہ ہم نے جی اللہ کے گھر کی تعمیر کر دی، بس ہم جیسے کوئی نہیں ہے۔
یہ تو اس کی بڑی داستان ہے. ہسٹری آف مکہ دیکھ لیجئے, یوٹیوب چینل پر ہے, ہمارے چینل میں آپ جا کر پلے لسٹ میں سے وہاں پر ڈھونڈ کر سن سکتے ہیں. صرف یہاں پر مقصد بتا دیا گیا کہ وہ شیرخوار بچے اور جو ہے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو کئی سال پہلے لا کر یہاں بسانے کا مقصد کیا تھا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر. یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں ایسے. اللہ تعالیٰ نے کہاں سے نکالا, کہاں پر, تاکہ یہاں پر ایک امت کو تشکیل کرنی تھی. تو لہٰذا خانہ کعبہ جو تا قیام قیامت تک کے لیے عبادت, اللہ کا عبادت کا گھر, پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ تھا. پہلے تو فرشتوں نے اس کو زمین پر اتارا, اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے. اس کی تاریخ میں نے بہت سارا اس کا پورا واقعہ بیان کیا ہے, آپ وہاں جا کر سن سکتے ہیں. اس گھر کا مقصد لوگوں کے لیے مرکز نمبر 1, یہ مرکز ہے, یہ سینٹر ہے. یہاں سے یہ UNO کا سینٹر کیا ہوتا ہے, وہاں جو بھی لینگویج میں اگر تقریر کی جاتی ہے تو وہ لیکچرز دیکھیے ہر زبانوں میں شائع کیا جاتا ہے, میسیج کنوے کیا جاتا ہے. یہاں جو بھی حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں, اپنے اپنے ملکوں کو آ کر لوگوں کو ہدایت کا پیغام دیں. تو مکہ معظمہ خطے زمین پر اللہ کی محبوب ترین زمین, پرکشش پرجلال کعبۃ اللہ کی سرزمین, شاعر اللہ کی سرزمین ہے. یہ معجزات کی سرزمین, علامت اور سلامتی کی سرزمین, فیوز و برکات کی سرزمین ہے, خیرات ثمرات کی سرزمین, ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور تمناؤں کی سرزمین ہے, اسماعیل علیہ السلام کے جذبہ تسلیم و رضا کی سرزمین, ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین. اللہ اکبر. اس کے بعد صحابہ اکرام کی, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احد احد کی صدائیں ندائیں, ان فضاؤں میں جو ہے فضاؤں کی سرزمین ہے. ابو ذر غفاری کی داستان وفا کی سرزمین, شہادت کے الفت میں قدم رکھنا, آل یاسر کی شہادت کی سرزمین ہے. یہ مقدس سرزمین مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف آنا, حج یا عمرہ, ثواب اور اجر بتا دیا, اس کی فضیلت بیان کر دی گئی ہے. یہ توحید کا مرکز ہے. اور لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, اگر ہم کریں طواف بتوں کا تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہندو ہیں, یہ مشرک ہیں, اگر تم خانہ کعبہ کا طواف کرے تو تم مسلمان. ہم نمبر 1 خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر رہے ہیں ہم, یعنی وہاں پر اللہ نہیں ہے, نہ کوئی اللہ کا ہمارے دماغ میں تصور ہے کہ اللہ بیٹھا ہوا, نہیں, ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. دوسری بات, اہم ترین بات, اللہ نے خود قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں. اللہ نے خود حکم دیا ہے, اس کی حکم کی ہم تعمیل کرتے ہیں. تیسرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ارکان مناسک آپ نے ادا کی, ہمیں بتا دیا, لہٰذا یہ سنت طریقے پر ہم حج کرتے ہیں. اس کا طواف کرنا اور جو ہے صفا اور مروہ کے سعی کرنا, یہ حج کے ارکان میں سے ہیں. تو لہٰذا ہم اسی کی پیروی کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے کوئی پوجا, یہاں پر تو بت بیٹھے ہوئے نہیں تھے, 307 بت ہونے کے باوجود رسول اللہ بھی طواف کرتے تھے نا جب مکے میں تھے. تو کیا جب بتوں کو ہم طواف کر رہے ہیں؟ نہیں, اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. تو دیکھیے ہم قربانی جانور کرتے ہیں, کہاں لے جا کر کرتے ہیں, اور اللہ نے کعبۃ اللہ کے سوا کسی اور مسجد کا طواف کرنے کا حکم نہیں دیا. مسجد نبوی میں جاتے ہیں وہاں طواف کرتے ہیں, بیت المقدس جاتے ہیں وہاں طواف کرتے ہیں, دوسرے گھروں کی مسجدیں جو محلے کی مسجدیں ہوتے ہیں وہاں, جامع مسجد, وہاں طواف کرتے ہیں. نہیں, جہاں طواف کا حکم ہم وہیں کرتے ہیں. پتھر سب کچھ سب پتھر ہیں, لیکن حجر اسود یہ جنت سے لایا گیا پتھر جو وہاں نصب کیا گیا, اس کو بوسہ دینے کا حکم بوسہ دیتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, اے پتھر ہے حجر اسود, تم محض ایک پتھر ہے, اگر میرے نبی نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نے اگر نہیں دیکھا ہوتا تو تجھے میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. تو پھر بتائیے, ہمارے پاس پتھروں کی, حجر کی, شجر کی کوئی اہمیت نہیں, اللہ کے حکم کی اہمیت ہے. رائٹ, وہاں جا کر ہم, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے خود حدیث میں واضح فرمایا, 3 مسجدوں کا ارادہ کرنا, اس کی زیارت کے لیے قصد کرنا یہ جائز ہے. ایک بیت اللہ, دوسرا مسجد نبوی, تیسرا بیت المقدس. ان تینوں مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی زیارت کے لیے قصد کرنا, ارادہ کرنا جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اللہ کی نشانیات دیکھ لیجئے, مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دے دیا گیا.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ اس کی تاکید فرمائی میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھا جائے۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، بہت بہترین دعا ہے، ہر باپ اپنی اولاد کے لیے یہی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی اولادوں کے لیے، اپنے آنے والے نسلوں کے لیے، توحید پرست ہونے کے لیے ایک مرکز اور ہمارے بعد اس دین کے کام کو جاری و ساری کرنے کے لیے ہمیں بھی وہی دعا کرنی چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا، ہمیں بھی اللہ ہمارے اس گھر کو، ہمارے اس خاندان کو، ہمارے قبیلے کو، ہمارے ملک کو، شہر کو یا اللہ امن کا شہر بنا۔ اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ تو اللہ نے اللہ کے نبی نے دو دعائیں مانگی نا، اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھنے والے کو ہی رزق عطا کرنا، لیکن اللہ تعالی رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جو نہ مانتا ہے اس کو بھی اللہ رزق دے گا۔ اللہ نے جواباً فرمایا دنیا کے چند روزہ زندگی کا سامان ہے تو میں اس سے بھی دوں گا، یعنی جو مجھے نہیں مانتا، میرا ڈینائی کرتا ہے، دہریہ بن جاتا ہے، میرے ساتھ شرک کرتا ہے، میں اس کو بھی دوں گا۔ آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، قاعدہ کہتے نا، نورانی قاعدہ، بنیاد، تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ بنیادیں، بخاری کی حدیث ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، فرشتوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو بھی اتارا گیا، ہمیں ایک روایت ملتی ہے۔ اب وہ کئی عرصہ بعد جو وہ بنیادیں رہ گئی، کعبۃ اللہ نہیں رہا، تو دیکھیے اس بنیادوں کو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان بنیادوں کے اوپر ہی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جائے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پروردگار ہمارے اس خدمات کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو تو سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، پروردگار ہم دونوں باپ اور بیٹے کو مسلمان بنا، اطاعت فرما برداری میں مبتلا کرنا، تیری ہی اطاعت، تیرے ہی لیے جینا، تیرے ہی لیے مرنا، ہمارا زندگی کا مقصد ہمیں مسلمان بنا دے، اور ہماری امت کو بھی مسلمان بنا، اور ایک امت مسلمہ، بہترین ایک امہ بنا، ایک قوم بنا، یعنی اپنی مقصد کے لیے امت، قوم کا مطلب لوگ، پیپل جس کو کہتے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، لیکن امت مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے لفظ امت کا لفظ آیا ہے، ایک مشن کے لیے، ایک مقصد کے لیے جینے والے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ یہ ہے اسلام کو نافذ کرنا، قرآن کو لوگوں تک پہنچانا۔ اسی لیے یہ امت تشکیل میں آئی ہے، حق کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تا قیامت تک کے لیے۔ تو امتم مسلمتن، ایک بہترین مقصد کے لیے جینے والی ایک ایسی امت بنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہماری کوتاہیوں سے درگزر پر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب ان لوگوں کے خود انہی قوم میں سے، ہم میں سے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ پروردگار ہماری قوم میں سے، ہماری امت میں سے، ہماری نسل میں سے، انہی میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو تیری کتاب کی تلاوت کر کر سنائے، حکمت کے ساتھ، اور اس کی جو ہے تعلیم دے لوگوں کو، اور تزکیہ نفس کرے۔ بے شک تو عزیز غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا پیغام۔ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت میں، وہ جہالت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص تھے، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں ان کو صالح لوگوں میں شمار کرے گا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا مسلم ہو جاؤ،
تو انہوں نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا، اللہ کا حکم ہے یہ حرام ہے تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اللہ یہ حرام تجھے ناپسند تو مجھے بھی ناپسند ہے، یہ ہے اسلام کا مطلب، یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان۔ اللہ کی خوشی جس میں ہے وہ کام کرنا، اللہ کی ناراضگی جس میں وہ کام چھوڑ دینا۔ ہمارے گھر کے طور طریقے، ہمارے رسومات، ہمارے شادی بیاہ، موت، مٹی، پیدائش دیکھ لیجئے، یہ مہندی، سانچا، ڈھولک، یہ کیا جھوڑے گھوڑے، کیا اللہ نے کہیں قرآن میں وضاحت، کیا اللہ کے نبی نے؟ بتائیے پھر ہم یہ کہاں سے کرتے ہیں؟ اس پر بے تحاشا مال خرچ کرنا، ڈیکوریشن پر، ویڈیوگراف، فوٹوز، پکس، پھر فیس بک پر اپلوڈ کرنا، ڈی پی، اسٹیٹس میں، یہ بتائیے تو پھر کہاں پر ہیں ہمارے جد امجد؟ تو جب اللہ نے ان سے پوچھا تو کہا قال اسلمت لرب العالمین۔ بچہ اور شیرخوار کو، شیرخوار بچے اور ماں کو لے جا کر چھوڑ کر آؤ، کہنے لگے اسلمت لرب العالمین، اللہ سر جھکا دیتا ہوں میں، تیرا حکم سر آنکھوں پر، آگ میں ڈال دیا گئے، کود گئے، یہ نہیں سوچا کہ لمحہ بھر کے لیے، یہ ایسی اطاعت، ایسی سبمیشن اللہ کو چاہیے۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنی و یعقوب، اور اس کی وصیت باپ نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس کی وصیت اپنے بیٹے اسحاق کو کی، اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کو یہی وصیت کی، یا بنیا، اے میرے بچے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت کی، انہوں نے کہا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا، تو ہم بھی ہمارے بچوں کو یہی وصیت کہ ہمیں اللہ نے دین کو پسند کیا ہے، دین پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور مرتے وقت بھی ہمیں اسی بات کی وصیت کرنی چاہیے۔ لہٰذا مرتے دم تک مسلمان ہی بنے رہنا ہے، یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا طریقہ۔ ہمارے یہ 2024 کا دور قرآن کا تھیم کیا ہے، سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ کیسے مضبوط؟ دیکھیں اس طریقے سے مضبوط ہوتا ہے، مسلمان بن کر سبمیشن کے ذریعے اسلمت لرب العالمین کہنا ہے ہر بات پر، اور بچوں کو بھی یہی وصیت، آنے والے نسلوں کو بھی، اور مرتے وقت بھی جو ہے یہی عہد کرنا ہے، یہی وصیت نصیحت کرنا ہے۔ تو میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین حق کو پسند کیا، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی بنے رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اے یہودی، اے نصارہ، تم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ، اور ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، ہم اللہ کے چہیتے، تو کیا اس وقت تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام جو ہے یہ وصیت کر رہے تھے اپنے بچوں کو؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ سب نے ایک ہی جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، ہم ایک ہی خدا کی بندگی کریں گے جس سے آپ نے، آپ کے بزرگ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام نے کی، اور ہم مسلم ہیں، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ تو سبحان اللہ، تو پھر اس ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سب توحید پرست تھے، تم کیسے شرک کرنے لگے؟ تم کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ پھر کہتے ہو کہ ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، ان کی نسل سے ہیں، تو کیا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ تھے؟ وہ تو مسلم تھے۔ اللہ یہاں نصیحت کر رہا ہے، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، دیکھو وہ جو گزر گئے، جو تمہارے باپ دادا، جو ان کی تم پیروی کرتے ہو، ان کے نقش قدم پر چلتے ہو، یہ رسومات کرتے ہو، یہ جادو ٹونے، یہ جو پھیٹا لگاتے ہو، نیمبواں لگاتے ہو، مرچی لگاتے ہو، رکھتے ہو نظر بد کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا تم کے کرتے ہو، تعویذ، گنڈے، اور یہ جو گھوڑے کے نال، یہ کوڑیاں لگاتے ہو، جلاتے ہو، جو بھی کرتے ہو، کہتے ہیں کہ بس ہمارے باپ دادا نے کیا۔ یہ رجب کے کنڈے ہو، یہ سلسبیلے ہو، محرم کے کھچڑے کیوں نہ ہو جائے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے جھنڈے تم گاڑتے ہو، 11ویں 12ویں کرتے ہو، کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا نے کیا۔ ان کی کرنی ان کے ساتھ، وہ چلے گئے، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ اور وہ قالوا کونوا ھودا ونصارا تہتدوا، یہودی کہتے ہیں یہودیت پر ہوگے تو راہ راست پالو گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائیت پر ہوگے، تو بلکہ اللہ فرماتے قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بس ان
उनसे कह दो बल्कि सब छोड़कर यहूदियत नसरानियत छोड़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। मुसलमानों को कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर, मुसलमान तुम यूं कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर, उसकी हिदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई है। कौन सी? कुरान मजीद। और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर इस्माइल इसहाक याकूब औलाद याकूब की तरफ नाजिल हुई थी, मूसा ईसा दूसरे तमाम पैगंबरों को इनके रब की तरफ से दी गई थी। तमाम आसमानी किताबों पर हमारा ईमान है। हम उनके दरमियान कोई तफरका नहीं करते और हम अल्लाह के मुस्लिम है। ये मेरी और आपका जिंदगी का मकसद होना है। इसी से अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत हो सकता है। अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी। फिर अल्लाह ताला ने 137 आयत में वजाहत कर दी, सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रंग में रंग गए और जो है अल्लाह की हर बात को वो कर गुजरे, उन्होंने कोई जो है हीले बहाने नहीं तराशे। आज हमारे हर काम के लिए हीरे बहाने होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, देखो मिल्लत इब्राहिम, अल्लाह के हर हुक्म पर झुक जाना। अल्लाह वालों की सिफत क्या है? अल्लाह के हर हुक्म पर, तकलीफ हो, दुख हो, बीमारी हो, हालात अच्छे हो, बुरे हो, जो अल्लाह पर ईमान, यकीन, रसूलों की इताअत, सदका, खैरात, भलाई का काम, दीन, तबलीग, दावा, वो कभी उससे इनहराफ नहीं। अपने जो है अपने किस्से बयान करते, रोते हुए पिटते हुए मातम करते नहीं बैठते। सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। वमन हसन मिन अल्लाह सिबगा व नहनु लहु आबिदून, कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो। दुनिया के तमाम रंग कुछ अरसे के बाद उतर जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह के रंग में रंग गया, अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की फरमाबरदारी में जो मुस्लिम हो गया, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया, ये रंग कभी नहीं उतरेगा। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रंग रहा है, सिबगत अल्लाह, अंबियाओं का रंग रहा है, और उससे बेहतर किसका रंग होगा? और उसकी बंदगी करने वाले लोग उसके रंग में रंग जाते हैं। ऐ नबी, इनसे कहो क्या तुम अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो? हालांकि वही हमारा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। हमारे अमाल हमारे लिए, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं। या फिर तुम्हारा कहना यह है कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब औलाद याकूब सब के सब यहूदी थे या नसरानी थे? कहो तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसको छुपाए। ये यहूदुल्मा की तरफ उनके पास एक गवाही है, उसको छुपा रहे हैं, कतमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, वो जानते थे उनके उलमा, लेकिन उन्होंने अवाम से छुपाया। कहने लगे कि ये नबी तो अरबों के लिए आए हैं, हमारे लिए मूसा नबी काफ़ी, हमारे लिए तौरात काफ़ी कहा करते थे। तुम्हारी हरकत से अल्लाह गाफिल तो नहीं? वो कुछ लोग थे जो गुजर चुके, उनकी कमाई उनके लिए है। तिलका उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। उनके बारे में तुमसे नहीं, तुम्हारे बारे में उनसे सवाल नहीं किया जाएगा। और अगर नजात का दारो मदार आमाल पर होगा, नियतों पर होगा। इस तरीके से पहला पारा मुकम्मल हुआ, क्योंकि इसकी कंटिन्यूएशन देख लीजिए, दूसरी इसमें आती है, यानी दूसरे पारे में कंटिन्यूएशन है। तो डूस एंड डोंट्स भी हम देखा करते थे। तो पहले पारे का डूस सूरह फातिहा से अल्लाह की शुक्रगुजारी, क़यामत का खौफ, इबादत और हिदायत की दुआ, और जो है सूरह बकरा गैब पर ईमान, नमाज कायम, इन्फाक, इबादत रब, आग से डरना, अल्लाह के हुजूर तौबा और हिदायत की पैरवी, अल्लाह के हद को पूरा करना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद, क़यामत का डर, अल्लाह के हुजूर तौबा, पाकीज़ा रिज़्क़ खाना, किताब इलाही को मजबूती के साथ थामे रखना, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत, और हुकूकुल इबाद में वालिदैन का सबसे पहला हक़, रिश्तेदारों का हक़, खुशी इल्हामी के साथ कुरान को पढ़ना, नमाज और ज़कात, मौत की तैयारी, तक़वे की रविश, एहतराम रसूल, नमाज, ज़कात, फर्मा बरदारी करना, रिश्तेदार मोहताजों का हुकूक हक़ अदा करना, ये तमाम चीज़ें डूस है, हमें करने के काम है, अमर है ये। और नहीं क्या है? जो काम नहीं करना डोंट्स है। कुफ्र की रविश, फसाद, शिर्क, अहद को तोड़ना, खता रहमी, तकब्बुर, आयत इलाही का सौदा, हक को छुपाना, कौल और फेल में तज़ाद, शिर्क की रविश, फसाद मचाना, आयत इलाही का इनकार, बेजा सवालात, दिलों की सख्ती, झूठी तमन्नाएं,
اور جو ہے ہم ہاشمی ہیں، سیدی ہیں، قریشی ہیں، اہل حدیث ہیں، ہم بخشے ہوئے ہیں، 70,000 لوگ بغیر حساب کے جائیں گے، رسول اللہ کی حدیث، تو اس میں میں بھی رہوں گی، ہمارا فرقہ جائے گا، ہماری جماعت جائے گی۔ اس طریقے سے جھوٹی آرزو تمنائیں کچھ کام نہیں دیں گی۔ ایمان، عمل صالح، یہ کرنسی اگر جنت کی ہے یہ چلے گی تو بس یہی ایمان اور عمل صالح، اس کے مطابق، ایمان کے مطابق جو عمل کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اور جھوٹی تمنائیں، آرزویں انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں، آیت الہی میں انحراف نہیں، بات کو اپنی مطلب کے مطابق نہیں پیش کرنا، اللہ کے عہد کی خلاف ورزی نہیں، کتاب الہی کو فراموش نہیں، جادو ٹونا نہیں کرانا، زوجین میں بگاڑ کی کوشش نہیں، حسد، جھوٹی تمنائیں، مساجد ذکر الہی سے روکنا، لوگوں کو درسداری سے روکنا، یہود اور نصارہ کی دوستی، گواہی کو چھپانا، گناہوں کا ارتکاب اور قتل، غارت گری، دین پر جزوی عمل کرنا، حق کے جو ہے بے جا مخالفت، ضد اور ہر درمی، الہامی کتابوں میں تفرقہ، اطاعت سے فرار ہونا، حب مال، حب دنیا، یہ تمام چیزیں جو بھی کرتا ہے پھر دیکھ لیجئے یہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔ اگر یہ تمام کام کرتا ہے، ڈونٹس کرتا ہے، تو فاسق فاجر بن جائے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ، اور منافق بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ سے اگر مضبوط تعلق قائم کرنا ہے، اس کتاب الہی کو، ڈوز کو فالو کرنا ہے۔ آخری میں ایک حدیث ہے، جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہی، ترمذی کی حدیث ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے ایک پہلا پارہ مکمل کر لیا۔ آئیے دوسرے پارے کی طرف۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے قوانین بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں بہت سارے 23 آر دیر، میں صرف آپ کو گن کر بتاؤں گی کہ کس طریقے سے یہ شریعت کے قوانین کو اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور رکوع 17 سے ہے، آیت نمبر 142 سے 252 تک سیکنڈ پارہ ہے۔ سیکنڈ پارہ کی آیت مضامین کا جائزہ لیں گے، اور اس سے ہم جو ہے لیسن ہمیں کیا ملتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اوور ویو دیکھ لیا جائے گا۔ 142 to 145 تحویل قبلہ کا حکم، امت کی علامت، تحویل امت کی علامت۔ 147 and 146 and 147 بنی اسرائیل کا حق کو چھپانے کا جرم۔ 148 قابل کا اصل میدان، نیکیوں میں سبقت لے کر جانا۔ 149 150 تحویل قبلہ کا حکم تکرار کے ساتھ۔ 151 to 152 رسول اللہ کی بنیادی طریقہ کار۔ 153 to 157 اللہ کی راہ میں آزمائشیں آئیں گی، اور 158 صفا اور مروہ کے درمیان صحیح۔ 159 to 163 اللہ کی لعنت کس پر ہوگی، یعنی اللہ کے لعنت کے مستحق کون ہوں گے۔ اور 164 آیت الآیہ کہہ دیا جاتا ہے اس میں، اللہ کی نشانیاں۔ 165 to 167 دنیا کے لیڈروں کی پیروی کرنے سے حسرت ناک انجام۔ 168 to 173 رزق حلال کھانے کی تلقین۔ 174 to 176 علماء سو پر اللہ کا غضب۔ 177 آیت بر۔ 178 to 182 قصاص اور وصیت کا حکم۔ 183 سے لے کر دیکھ لیجئے 187 تک رمضان المبارک، روزے، فرضیت، اس کے بارے میں جو ہے مسئلے مسائل کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اور 187 مسلمان اور یہودیوں کے روزے میں فرق، تمام روزے کی بارے میں بات بتا دی گئی ہے۔ 190 to 195 اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم، جہاد قتال کا حکم۔ 196 to 203 حج اور عمرہ کے لیے احکامات۔ 204 to 207 پسندیدہ ناپسندیدہ کردار۔
208 to 210 पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। 211 to 212 नाशुक्री से नेमत छीन ली जाती है। 213 और जो है तफरीका का सबब बड़ा बनने की कोशिश ख्वाहिश। 214 जन्नत मुश्किलात से घिरी हुई है। 215 इन्फाक के लिए क्या क्या करना है। 216 जंग की फरसियत। 217 हुर्मत वाले महीने में जंग का हुक्म। 218 अल्लाह की रहमत किन लोगों के लिए। 219 to 20 शराब जुआ यतीम के बारे में सवालात उनके जवाबात। 221 to 242 निकाह हैज़ तलाक कुला महर रसात के मसाइल। और 243 to 252 अल्लाह के मददगार ईमान अफरोज वाक़ियात तालूत और जालूत का किस्सा। तो आइए अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से शुरू करेंगे। 142 से लेकर 149 तक क़िबले का तहवील क़िबला का बात बता दी गई है। इसके बारे में हमें बात पता है कि सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के मुअज़्ज़मा में एज ए रसूल की तरह मबूस किए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो जिस दिन से नबूवत पर फाइज किए गए उस दिन से नमाज फ़र्ज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिस डायरेक्शन में खड़े होकर नमाज काबतुल्लाह के रुख में यानी फेस कर कर जो नमाज पढ़ा करते थे उसी डायरेक्शन में बैतुल मुक़द्दस था। तो जब आप मक्के में नमाज पढ़ा करते तो बैतुल मुक़द्दस एक ही डायरेक्शन में था तो आप नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लेकर आए तो आप दोनों टोटली अपोजिट डायरेक्शन हो गए। यानी अगर फेस करेंगे तो बैतुल मुक़द्दस, अगर पीठ करेंगे तो बैतुल्लाह होगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी, क्योंकि आपके जद्दे अमजद इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की, अल्लाह का घर है। आपके दिल में बार बार ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ रुख कर दिया जाए, फेर दिया जाए, जिससे जो है क़िबले का रुख तब्दील हो जाए। तो आप बार बार आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखा करते थे कि अल्लाह की तरफ से कोई वही नाजिल हो जाए। अल्लाह ताला ने आपकी दिल की ख्वाहिश को जानकर क़िबले का रुख दूसरी हिजरी में अल्लाह ताला ने क़िबले का रुख बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ फेर दिया। ये फेरने की जो इंडिकेशन अलामत इनके तौरात में ये बता दी गई कि जब क़िबले का रुख तब्दील हो जाए, बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ रुख फेर लिया जाए, तो समझ लो तुम्हें जो वंस अपॉन ए टाइम उम्मत मुस्लिमा बनाया गया था अब तुम्हें डिस्कार्ड कर दिया जा रहा है। अब तुम उम्मत मुस्लिमा नहीं रहोगे, बल्कि एक नई उम्मत को जो है इसके लिए तश्कील किया जा रहा है। तो लिहाजा अब तौरात जो अमल की किताब नहीं रही, तुमने इसमें बहुत सारे तहरीफें कर डाला, इसीलिए अब ये इसके लिए अमल करने की किताब नहीं रही। तो नई उम्मत को तश्कील किया गया, वो है उम्मत मुस्लिमा जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबूस किया जाना। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से द लास्ट एंड द लेटेस्ट एडिशन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये क़िबले का रुख तब्दील होना इनके लिए पेशिंग गोई थी कि तुम्हें हटा दिया गया, तुम्हारी हुकूमत ख़त्म हो गई, अब नई हुकूमत आई हुई है वजूद में। जब हुकूमतें वजूद में आती हैं तो दो चीज़ें चेंज होती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन, उनके रूल्स रेगुलेशंस, काम करने का तरीक़ेकार, एंड पार्लियामेंट मेंबर्स। तो अल्लाह ताला ने कॉन्स्टिट्यूशन तौरात को हटाया, कुरान मजीद को नाजिल किया, और पार्लियामेंट मेंबर्स अब बनी इस्राइल नहीं बल्कि बनु इस्माइल और साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसका जो है इस उम्मत का लीडर इमामत इनको दे दी गई। तो अल्लाह ताला जो है इसी बात से इस बात को शुरू कर रहा है। सेकंड पारा शुरू होता है, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन करीब ये मुशरिकीन, ये जो है यानी यहूद, ये कहते थे कि कुछ हो ना हो हमारे बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुसलमान रुख कर कर नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ बात नहीं है, कुछ दिन के बाद वो फिर बैतुल मुक़द्दस की तरफ आ जाएंगे। उनको एग्ज़ाम था, लेकिन अचानक बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह का रुख बदल दिया गया। अब इस बात की दलालत
کہ ان کی امامت جو ہے ختم کر دی گئی ہے، ان کی تورات اب عمل کی کتاب نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیشن گوئی کے طور پر اے نبی جیسے ہم قبلے کا رخ بدل دیں گے، یہ ان قریب نادان قسم کے لوگ، بیوقوف قسم کے لوگ کہیں گے اس نبی کو ہو کیا گیا، اچانک اس نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف نماز کا رخ یعنی ڈائریکشن قبلے کی تحویل کیوں کر لیا ہے، یہ آپ سے سوال کریں گے۔ تو اب یہاں سے دیکھ لیجئے 142 یعنی سیکنڈ پارہ سے پریزنٹ امت مسلمہ ان کے تشکیل میں آنا اور جو ہے قبلے کا رخ تبدیل ہو جانا، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ہمارا قصہ بیان کر رہا ہے۔ پہلے پارے میں پاسٹ امت مسلمہ جو اصل روح دین ہے، جو مقاصد دین ہے، ان کی طرف توجہ دلانا مقصود رہا ہے، اور اس کے لیے یہ مسئلہ درپیش رہا کہ قبلے کا رخ بدل دیا گیا ہے۔ جب مکہ معظمہ میں آپ تشریف لے کر آئے، دوسرے ہجری میں جو ہے شعبان کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، ظہر کا وقت تھا، اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو قبلے کی تبدیل کا حکم دے دیا۔ تو بیت المقدس اور بیت اللہ آپ دیکھ لیجئے دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے۔ تو رسول اللہ جو امامت کر رہے تھے پوری چکر کاٹ کر جماعت کے آگے آ کر کھڑے رہے، پہلی صف آخری بن گئی، آخری صف پہلی بن گئی۔ تو وہاں جو مسجد دیکھ لیجئے آج بھی ہے، اس کو جو ہے قبلتین کہتے ہیں، دو یعنی قبلے کا رخ جو تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کہ مسلمانوں کو امت مسلمہ کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی وضاحت کا جالنا امتوں وسط لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اور خاص بات کی جا رہی ہے مسلمانوں، تم اس تحویل قبلے کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ علامت ہے اس بات کی اب تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے۔ اب یہ تمہاری فرض منصبی ہے کہ رسول اللہ نے جس دین کی گواہی تم پر اپنے قول اور عمل سے دی ہے، اسی دین کی گواہی تمہیں اپنے قول اور عمل سے پورے نوع انسانی پر دینی ہے۔ اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نوع انسانی کے درمیان ایک لنک ہو، ایک سورس ہو۔ اب تک نبوت کا سلسلہ جو جاری تھا بنی اسرائیل میں تھا، لیکن اب بنو اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے لے کر آیا ہے۔ اب یہ حجت، یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ شہادت علی الناس، اس کا فریضہ انجام دینا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے تمہیں جو ہے ایک امت کی طرح ہم نے تشکیل دیا ہے، اور اسی سلسلے کو اللہ نے وضاحت کر دی۔ اے نبی تمہارا منہ کا رخ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ ہمیں اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں، اور جسے تم پسند کرتے ہو مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ اب اللہ نے وضاحت کر دی، تم جہاں کہیں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ویر ایور یو میں بھی، آپ اگر قبلے کی رخ کر کر نماز پڑھنا ہے، چاہے فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، تو دیکھ لیجئے جب یہ بیت اللہ جو ہے دنیا کے اگر جغرافیکل اعتبار سے دیکھا جائے درمیان میں ہے، مرکز میں ہے، تو جو صفیں سیدھی نہیں بنتی، گول یعنی دائرہ کی شکل اختیار کرتی، نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ چاروں طرف ڈائریکشن سے جو بھی قبلے کا رخ کرتے ہیں تو یہ سرکلز بننے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا حکم دے دیا۔ اس کی جو ہے بات 145 تک 146 تک آتا ہے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور جو ہے اس میں شک میں نہ پڑو۔ اس کے بعد یہ تمام چیزوں کو وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ ہوا مولیہا فاستبقوا الخیرات، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائی کی طرف سبقت لے کر جاؤ۔ ان باتوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں کیا رفع دین کرنا یا نہیں، سینے پر باندھنا، ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا، ان میں مت چکروں میں پڑے رہو۔ اصل بات کیا ہے، نیکیوں میں سبقت کرو، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور جہاں کہیں ہو تمہارا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 150 تک ہدایت دے دی۔ اس کے بعد جو ہے 151 سے
کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اب نبی کے کرنے کے کام کو وضاحت کر دی گئی ہے۔ اب امت مسلمہ تو ایک گروپ تو تشکیل میں آ گئی، کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ نے 4 نکات پر ہمیں یہ کام، دین کا کام کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ انبیاء کا طریقہ کار رہا، جس کی دعا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اسی بنیاد پر ہمیں یہ کام تبلیغ کا کرنا، دین کا کام، قرآن پہنچانے کا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تمہیں میں سے ہم نے ایک رسول کو مبعوث کیا، یتلو علیکم آیاتنا۔ تو نمبر 1 قرآن کے ذریعے دعوت، قرآن کے ذریعے تبلیغ، قرآن کو پڑھ کر سمجھانا سنانا ہے۔ یزکیکم، پاکیزہ جسمانی، روحانی، قلبی، دماغی، یعلمکم الکتابہ، اس کی تعلیم دینا ہے، ڈوز ڈونٹس کو واضح کرنا ہے، اللہ کے حکم کو واضح کرنا ہے، چھپانا نہیں، والحکمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قرآن پر عمل کیا ویسے عمل کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے، اس کی تعلیم دیا ہے، انہی باتوں کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور اللہ نے نصیحت کر رہا ہے، اور مجھے یاد رکھو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو، اس دین کا، اس اسلام کا، امت وسط بننے کا، اور تمہیں لیڈرشپ دے دی گئی، تم حکم کرنے کے لیے، حکمرانی کرنے کے لیے آئے ہو، آج مغلوب ہو گئے ہو تم کیونکہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ان 4 پوائنٹس پر تم کام نہیں کر رہے ہو۔ اگر تمہیں ان کام کرنے میں مشکلات درپیش آ جائے، یا ایھا الذین آمنو، اب یہاں سے اس امت مسلمہ کو جو تشکیل میں لایا گیا اللہ ایڈریس کر رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں سے جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور 17 رمضان جنگ بدر پیش آئی، تو جو لوگ اس میں شہید ہو گئے، جنگ احد میں 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور اللہ وضاحت کرتا ہے، دیکھو تم نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا نا، 153 سے 157 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تم نے ہجرت کی ہے، تو اگر تم نے قتل اور قتال بھی کیا ہے، دیکھو ہم تمہیں لازم آزمائیں گے۔ جس دن سے تم دین کے کام کرنے لگو گے نا، اس سے بڑھ چڑھ کر آزمائشیں تمہارے ساتھ آ جائیں گے، بچے بیمار ہونا، گھر میں مفلسی کا ہونا، طرح طرح کی رکاوٹیں۔ دیکھو اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور تمہیں ان 5 چیزوں کے ذریعے آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور نقصانات کے ذریعے، گھاٹوں میں مبتلا کر پھلوں کے نقصانات میں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اس طرح تمہاری آزمائش لی جائے گی۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کے ساتھ کام کریں گے، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو ذرا دیکھیے کیسے انہوں نے بھوک پیاس تمام چیزوں کو برداشت کیا، جب بھی کوئی مصیبت پڑتی تو کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمت، ایسے ہی لوگ راستے پر ہوں گے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 158 میں صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا، بی بی ہاجرہ علیہ السلام، ایک عورت کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے تا قیام قیامت تک کے لیے ایک نشانی، عزت، آنر دے دیا گیا۔ جب بھی تم صفا اور مروہ، یہ اللہ کے شاعر اللہ ہے، اور جب حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہو، اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں، دونوں پہاڑوں کے درمیان صحیح کر لو۔ جو براز رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، کراہیت کے ساتھ نہیں، کیونکہ 2 بتوں کو جو ہے جہالت کے دور میں مشرکین عرب بٹھائے بیٹھے تھے۔ جب اسلام آ گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کا حکم دیا، ان کے دلوں میں جو اسلام تو لا لیے تھے، کراہیت تھی۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی کام کرو، جب اللہ کا حکم، رسول اللہ نے اس کی اطاعت کی ہے، اس کو کیا ہے، تو دلوں میں اب قدرت نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کا قدر کرنے والا ہے۔
اور اس کے بعد دیکھ لیجئے اللہ کی نشانی آیت الآیہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 164، اس میں اللہ کی توحید کا پیغام، اللہ کی نشانیاں وضاحت کر دی گئی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، اسی رحمان رحیم کے سوا کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد کوئی نشانی، یہ کائنات میں اللہ کی وحدانیت کی توحید کی نشانیاں بھری پڑے ہوئے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساکھ، رات اور دن کا باری باری آنا، یہ کشتیوں کا چلنا، یہ ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، نباتات کا اگنا، مردوں کو جو ہے جیسے مردہ پڑی ہوئی زمین پر جیسے بارش پڑتی ہے تو زندگی ان کو آتی ہے، اسی طریقے سے یہ تمام نشانیات ہیں۔ یہ نشانیات کو کیا دیکھتے نہیں؟ دیکھنے کے باوجود بھی اندھے گنگے رہ جاتے ہو؟ لیکن ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں 165 to 167 دنیا کے قائدین لیڈرز کی پیروی کرتے ہیں، دنیا دار بن جاتے ہیں۔ اندادن یحبونہم کحب اللہ، اللہ سے بڑھ چڑھ کر محبت کرنی تھی لیکن کاش اللہ کو چھوڑ کر یہ دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، حب جہاں حب مال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان القوت للہ جمیعا، اور قوت تو جو ہے جمعیت میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا، اور کہ وہ سزا کے وقت ان کی کیفیت یہ ہوگی، ان کے جو ہے وہ پشیمان یعنی پچھتاوا کریں گے کہ دنیا میں جو ہے دنیا داروں کی پیروی نہ کی جاتی، لیکن اب وہاں قیامت کے دن حسرت کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا۔ پھر 168 سے جو ہے 173 تک اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مخاطب کیا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیز ہیں انہیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے تابع مت چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تمام انسانیت کے لیے پیغام، شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ برائی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، شرک کا حکم دیتا ہے، بغض حسد پیدا کرتا ہے، قتل و غارت گری، فسق و فجور کراتا ہے، دین کی راہ پر چلنے نہیں دیتا، مال خرچ کرنے نہیں دیتا، جان بچا بچا کر رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو دیکھو تم یہ کام نہ کرنا۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان مشرکین سے، ان یہودیوں سے کہتے ہیں آؤ اطاعت کرو جو کچھ اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباؤنا، جو کچھ ہمارے باپ دادا کے طور طریقے ہیں اسی پر چلیں گے، اسے چھوڑ کر ہم دوسرے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے۔ یہ ان کا دعویٰ آج مسلمان بھی یہی کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کے طریقہ کار پر ہم چلیں گے۔ یہ علماء یہ سو ہیں، برے علماء ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہوگا۔ اس کے بعد 177 اس کو آیت البر کہتے ہیں، نیکیوں کا جامہ پہنا دیا گیا ہے۔ نیکی میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیکی ہم یہی سمجھتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 172 and 73 میں حرام چیزوں کے بارے میں وضاحت کر دی، سٹیپ بائی سٹیپ۔ ایک تو پہلے بار یا ایھا الناس، دوسرا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناہم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگو جو ایمان لائے ہوئے ہو، حقیقت میں تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ نے 4 چیزیں تمہارے لیے حرام قرار دے دیا ہے 174 to 176 تک، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ 4 چیزیں یعنی مردار ہے، خون ہے، خنزیر ہے، غیر اللہ کے نام پر کے ذبیحے، پکوان، مشروبات سب کچھ حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، ان کے نام پر درود، فاتحہ اور یہ مشروبات، رجب کے کنڈے، یہ تمام چیزیں۔ لیکن اگر مر رہے ہو بھوک کے لیے جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اگر یہ حرام چیزوں میں سے کچھ کھانا پڑا وقتی طور پر کھا لو، لیکن کراہیت کے ساتھ، زندگی جینا ہے اس لیے کھانا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ اور اس کے بعد علماء سو، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ حق یہ ہے کہ جن لوگوں کو حکم دیا گیا وہ چھپاتے ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں جو نازل کیا ہے اسے تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرا کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔
یعنی کہ قرآن میں سے حق کو چھپانا. یہ فرقے واریت، یہ جماعتیں کہاں ہیں بتائیے، مسلکیں کہاں ہیں جو آج امت فرقوں میں بٹ گئی ہے. قرآن کو چھوڑے ہیں اسی لیے جو ہے فرقوں میں بٹ گئے ہیں، مسلکوں میں بٹ گئے ہیں. مسلکوں کو اہمیت دیتے ہیں، فرقوں کو اہمیت دیتے ہیں، قرآن کو اہمیت نہیں دیتے. تو یہاں اسی طرح یہود علماء جو ہے حقیقت کو چھپایا کرتے ہیں، تو اللہ ان سے جو ہے نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کو پاکیزہ ٹھہرا کرے گا. اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت، گمراہی کو خرید لیا، مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا. کیسے عجیب ہیں ان کے حوصلے، جو جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اللہ نے ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات کیا، اپنے پیچھے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے، یہ علماء سوء ہے. اس کے برخلاف نیکی کی طرف آؤ. نیکی کا صحیح تصور 177 آیت بر بہت بڑی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ، حقوق العباد کے بارے میں وضاحت کر دی. نیکی یہ نہیں نماز پڑھ لیا، نیکی یہ نہیں قبلے کا رخ، کل تک بیت المقدس تو بیت اللہ کی طرف ہو گئے. نیکی یہ ہے آمن باللہ وبالیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. یہ تمام ایمان مفصل مجمل میں آ گیا. اس کے بعد وآت المال علی حبہ، مال، حقوق العباد، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین، سوال کرنے والے، وفی الرقاب، آزاد کرو غلاموں کو، واقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، عہدوں کو پورا کرو، اور صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ جمے رہو، مصیبت کے وقت، تنگ دستی کے وقت، اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرو. یہ ہے راست باز لوگ، یہی ہیں متقی لوگ. یہ صفت والے ہی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط جوڑ سکتے ہیں. ہمیں اللہ سے تعلق ان آیتوں کے ذریعے، آیت بر کے ذریعے، آیت الآیہ کے ذریعے سے ہمیں جو ہے اپنا رشتہ، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہے. اب اس کے بعد سے دیکھ لیجئے شریعت کے احکامات بتا دیے گئے ہیں. 23 شریعت کے احکامات ہیں. میں ان کو گنا دیتی ہوں، اس کے بعد ہم وقت ہوگا تو آیت کے ذریعے سے دیکھیں گے، نہیں تو یہ چیزیں، یہ آیتیں ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی. شریعت کی باتیں 23 احکامات بتا دیے گئے ہیں. نمبر 1، ایک جو ہے مال جان کے اعتبار سے قصاص کا حکم دے دیا گیا ہے 178 آیت میں. 178 سے لے کر 242 تک 23 کانسٹیٹیوشن آف اسلام، اس کی وضاحت، اس کا حکم دے دیا گیا ہے. پہلے تو جان کا تحفظ، اس کے بعد دوسرا جو ہے وصیت کا ذکر بتا دیا گیا. اس کے بعد 183 سے لے کر 188 تک جو ہے روزے کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. دوسرے ہجری میں رمضان کی دوسری عبادت فرض کر دی گئی. پہلی عبادت رجب کے مہینے میں شب معراج کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اللہ تعالیٰ نے توفتاً نماز فرض کر دی امت پر 12ویں سال مکے کے. دوسرے ہجری میں رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. اب اس کے احکامات، فضیلت، جب تک سفید دھاری نمودار نہ ہو جائے سحری کا وقت باقی رہتا ہے. اگر اذاں ہو جائے، تمہارے ہاتھ میں پیالہ ہے، اس کو پورا کر لیا کرو. یہ احکامات دے دیے گئے. اور جو ہے ہمارے روزوں میں، یہودیوں کی روزے میں فرق کیا تھا؟ وہ جو ہے رات میں جب آ کر سو جاتے ان کا روزہ شروع ہو جاتا. اب اس کو سحری کے وقت بھی وہ سحری نہیں کیا کرتے، لیکن ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا سحری میں برکت ہے، سحری کیا کرو. اب جب سو جاتے، اب میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا پڑتا، تو سوچتے کہ ہم روزے کے حالت میں ہی پھر میاں بیوی کا تعلق قائم کر لیتے، ایک گلٹی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سے تمام پابندیاں ہٹا دی. آپ رات میں روزہ کھولنے کے بعد سے لے کر فجر کی نمودار دھارا نظر آنے تک کھا پی سکتے ہیں، مباشرت کر سکتے ہیں. صرف روزے میں جیسے فجر کی اذان ہو گئی، کھانا پینا، مباشرت، یہ تینوں چیزیں منع ہے. جیسے مغرب کی اذان، پھر افطار سے لے کر آپ فجر تک کھا پی سکتے ہیں، مباشرت کر سکتے ہیں. یہ چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے چاند جو ہے ایک یونیورسل کیلنڈر تھا. جب اس زمانے میں یہ تمام چیزیں، سائنس ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں، کلاک، یہ تمام چیزیں نہیں تھی، تو ایک کیلنڈر کی حیثیت رکھا کرتا تھا. تو اس سے جو ہے بیوہ کی عدت کی مدت 4 نئے چاند دیکھ لیے جاتے ہیں.
تو پھر بیوہ کی عدت کی مدت ختم، 3 دیکھ لیتے تو مطلقہ کی عدت کی مدت ختم، 24 چاند دیکھ لیتے تو رضاع 2 سال کی عدت یعنی بچے کی دودھ پلانے کی مدت ختم۔ تو یہ یونیورسل کیلنڈر ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ یہ دیکھیے کس طرح سے پہلے ہلال، اس کے بعد بدر 14ویں کا چاند، پھر جو ہے قمر بنتا ہے، یعنی گھٹنے لگتا ہے۔ اس کا گھٹنا بڑھنا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں ہیں، نہ کہ تم اسی کی پوجا پاٹ میں لگ گئے، کبھی سورج کی کرتے ہو کبھی چاند کی کرتے ہو، اللہ نے یہاں پر منع کر دیا۔ یہ تمام چیزیں دیکھ لیجئے یہاں پر وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد 190 سے 195 تک پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم دے دیا، کیونکہ جب تک مکے میں 13 سال رہے صحابہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، اب اللہ حکم دے رہا ہے تم لڑ سکتے ہو، تم پر اگر ظلم کیا گیا تو تم بھی جو ہے کاروائی کر سکتے ہو۔ اللہ نے اجازت دے دی، ہاتھ کھول کر رکھ دیا گیا۔ اور اسی درمیان میں 4 مہینے حرمت والے، ذیقعدہ، ذیالحج، محرم، 3 مہینے کنٹینیوسلی، ایئر اینڈ ذیقعدہ، ذیالحج، ایئر کی سٹارٹنگ محرم، یہ تینوں مہینے حرمت والے۔ اور عرب جو ہے عمرہ کے لیے رجب کا مہینہ اختیار کرتے، تو یہ 4تھا مہینہ، اس میں لڑائی، جنگ و جدال، فتنے، فساد، تلوار اٹھانا، خون ریزی، یہ تمام ممنوع ہے۔ ہاں لیکن اگر دشمن تم پر تلوار اٹھا رہے، چاہے وہ کعبے کے قریب ہو، تم احرام کی حالت میں ہو، رجب کا مہینہ ہو، حرمت والا مہینہ ہو، اپنی جان کی تحفظ کے خاطر تلوار اٹھا سکتے ہو، اسلام نے اجازت یہاں پر دے دی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حج اور عمرہ کے لیے احکامات 196 سے لے کر 203 تک اس کے احکامات بتا دیے گئے۔ احرام باندھنے کے سے لے کر حج، طواف، شعائر اللہ، یہ تمام حج کے مناسک میں آتے ہیں، اللہ نے حکم دے دیا۔ مقصد بتا دیا گیا حج کا کیا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جب کسی پر حج فرض ہو جائے، جو حج کے لیے نکلے، 3 کام مت کیا کرو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی بے حیائی کی بات نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، شہوانی فعل نہیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرفات نہیں جایا کرتے، تم عرفات جاؤ، مزدلفہ جاؤ، مینا جاؤ، کیونکہ ہم اہل قریش ہیں، ہمیں جانا ضروری نہیں، خانہ کعبہ کے متولی مجاوری ہیں، یہ مزدلفہ نہیں جایا کرتے اور عرفات سے واپس آ جایا کرتے۔ اللہ فرماتا اب نہیں، اور بیٹھ کر باپ دادا کے قصیدے گاتے، ان کے تعریف کے پل باندھا کرتے، اب ایسا نہیں ہوگا، اب حج میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام احکامات، اور اللہ نے دعا کا طریقہ سکھا دیا 204 سے لے کر 207 تک۔ تم دنیا حج جا کر بھی دنیا مانگتے ہو، دیکھو ایسے مانگا کرو۔ اللہ نے ہمیں دعا کا طریقہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے ہمیں دعا کا طریقہ، پہلے دنیا، اس کے بعد آخرت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 کیریکٹرز یہاں پر بتا دیے گئے ہیں، ایک پسندیدہ کیریکٹر، ایک ناپسندیدہ کیریکٹر۔ ایک ہے یعنی فاسق، فاجر، جھگڑا لو قسم کا دنیا دار ہے، اس کو جب اقتدار مل جاتا ہے، حکومت مل جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، زمین میں فساد برپا کرتا ہے، نسل کو اور کھیتیوں کو غارت گیری کرتا ہے۔ اللہ اسے فاسدوں کو یعنی پسند نہیں کرتا۔ 206 میں اللہ نے وضاحت کر دی، اور 207 میں نیک، متقی، پرہیزگار، مومن، متقی لوگوں کی صفت۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے خوشنودی کے خاطر اپنی جان اور مال کا سودا کر چکے ہیں، یعنی انہوں نے جنت کے بدلے اپنے جان اور مال کا سودا کر چکے ہیں، اللہ کی رضا کے خاطر دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قتل و قتال کرتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو محبوب ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنو 208 میں اللہ نے حکم دے دیا پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یہ چھوڑ پکڑ مت کرو، کبھی سیزنل مسلم مت بنو۔ رمضان کا مہینہ، روزے میں سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹ رہا ہے، ٹی ویوں پر کپڑے چڑھ گئے ہیں، کچھ نہیں، رمضان ہوتے ہیں جیسے شیطان کو آزاد، ویسے آزاد ہو جاتے ہو۔ تمہارے گلے میں مسلم کا لیبل پڑ چکا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ تمہارے ماتھے پر لکھا ہوا ہے، تم اب ڈس اوبیڈینسی نہیں کر سکتے۔
پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. دیکھو شیطان کی پیروی مت کرو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آخری رسول آ گیا، آخری کتاب آ گئی، اب کس چیز کا انتظار ہے تمہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ بادلوں کے جھنڈ بھیجتے تمہارے لیے، یا فرشتوں کو عذاب دے کر تمہیں بھیجے، یا بادلوں کا چتر تم پر اتار دے، فرشتوں پروں کے ساتھ اتر آ جائے، تمہارے سامنے موجود ہو جائے، تمہارا فیصلہ کر ڈالے، یعنی تمہیں موت آ جائے؟ دیکھو ہر معاملات اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے 211 سے 212 تک. اگر تمہیں بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کیسی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی، اور پھر یہ بھی ان سے پوچھو کہ اللہ کی لعنت پانے کے بعد جو قوم اس کو جو ہے شقاوت سے بدلتی ہے اور اسے اللہ کیسے سخت سزا دیتا ہے. یعنی جو ناشکری کرنے، انعامات کو انہوں نے اللہ کے انعامات کو جھٹلا دیا، ناشکری کی، بددیانت کی، اللہ کے جو ہے احسان فراموشی کی، تو اللہ نے ان کو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ اور کونوا قردۃ خاسئین بنا دیا. تو اے امت مسلمہ، اللہ نے تمہیں امت مسلمہ بنایا، قرآن جیسی نعمت سے سرفراز کیا. اب دیکھو اللہ کی ناشکری کرو گے تمہارا بھی حال یہی ہوگا. 213 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے یہ تمہاری تفرقوں کی وجہ ہی یہی ہے کہ جب قرآن آ جانے کے باوجود بھی جھگڑا کرتے ہو. کیا طلاق کا مسئلہ قرآن میں نہیں؟ کیا وراثت کا مسئلہ قرآن میں نہیں؟ پھر کیوں لڑتے ہو؟ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اس کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب پسندیدہ بنا دی گئی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا. اور اللہ نے وضاحت کر دی 214 میں جنت مشکلات سے گھری ہوئی ہے، جنت تلواروں کے سائے میں ہے. ہم نے تمہیں ایک امتن واحدہ بنایا اور ان میں ہم نے بعث اللہ النبیین، انبیاء کو بھیجا، مبشرین و منذرین بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر. اس کے بعد بھی تم اختلاف کرتے ہو. اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، یعنی یہ جو تم فرقہ واریت کر رہے ہو نا، اس کی وجہ یہی ہے، اختلافات کی وجہ یہی ہے کہ تم بڑا بننا چاہتے ہو، بڑے بننے کی، عرش ٹو ڈومینیٹ، ہماری عزت ہو، ہمارا فرقہ بلند ہو. تو دیکھو یہ سب کچھ نہیں، حق آ جانے کے بعد ایسی حرکت کرنا تمہیں زیب نہیں دیتی. ام حسبتم تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا جنت یوں ہی مل جائے گی؟ تم سے پہلے لوگوں کو آروں سے چیر دیا گیا، کھولتے ہوئے پانی میں، تیل میں ڈال دیا گیا، ہڈیوں کا پنجر اور جسم الگ ہو گیا. تم پر ابھی تو وہ وقت آیا ہی نہیں، ابھی تمہیں ہم نے آزمایا ہی نہیں. تو کیا کلمہ پڑھنے سے، میٹھا کھانے سے، سیدھے ہاتھ پر سونے سے جنت مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. پھر اس کے بعد 216 میں اللہ نے جنگ کا حکم دے دیا کہ تم اب اللہ کی راہ میں جنگ لڑو ان لوگوں سے جو منکرین حق ہوتے ہیں. اس کے بعد صحابہ نے 4 سوال پوچھے ہیں، وہ سوالوں کا جواب دے دیا گیا ہے 215 سے لے کر 219. یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ نبی کیا خرچ کرے. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تمہارے ضروریات سے جو کچھ بچ جائے ان میں سے سب سے پہلے والدین، اقربین، یتامہ، مساکین وابن السبیل. اور اللہ فرماتا ہے 216 میں جب تم پر ہم نے قتال کو فرض کر دیا تمہیں کراہیت محسوس کرنے لگے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال ہم نے فرض کر دیا، تم کراہیت سے دیکھتے ہو. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، جو چیز تمہیں ناپسند اسی میں ہم نے تمہارے لیے بھلائی. دوا کڑوی ہے، پیو گے اندر جائے گی تو شفا ہوگی نا. جو چیز تم محبوب رکھتے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ چیز ہے. تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. اللہ تمہارا بیٹر چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے. تو اللہ کا جو حکم اس کو کر گزریے. اور یہ سوال کرتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام، اور جو ہے حرمت والے مہینے میں قتال کرنا، جنگ لڑنا کیسا ہے. قتال فیہ کبیر، اس میں جو ہے حرمت والے مہینے میں جنگ و جدال کرنا بری بات ہے، لیکن اس سے بھی بری بات یہ ہے اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکنا اور جو ہے لوگوں پر جو ہے ظلم و زیادتی کرنا، ان کو جو ہے ان کے گھروں سے، مکے سے نکالنا، یہ اس سے بھی بڑا ظلم اور فتنہ فساد والا کام ہے. اللہ نے وضاحت کر دی.
اور جو ہے کون لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق 219 سے لے کر 218 سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کون ہے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں ایمان لانا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تمام وہ بری عادتیں نافرمانیاں اللہ کی چھوڑنی ہے، شرک بدعت کفر کو چھوڑنا ہے اور رسومات طور طریقوں کو چھوڑنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے راستے میں جنگ و جدال کرنا ہے، انہی پر اللہ کی رحمت ہوگی. اس کے بعد 219 میں وہ سوال کرتے ہیں جوا اور شراب کے بارے میں. دونوں چیزیں بہت بری ہیں، ان میں خرابی ہے، اس میں فائدے کم ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہے. چوتھا سوال یسألونک عن الیتیم، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. 230 ان سے کہہ دیجئے ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا کرو، تمہارے بھائی بند ہیں، اگر ان کے باپوں کا نام پتہ ہے تو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، نہیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. ان کا مال ان کی جو ہے یتیمی میں جو ہے بچپن میں ہی اتنا کھا جاؤ کہ بڑے ہو کر ان کے لیے کچھ نہ ملے، یہ سب نوٹ کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے. اور 231 سے لے کر اللہ رب العزت نے 243 تک شریعت کے احکامات. تو پہلے میں نے شریعت کے احکامات میں 23 شریعت کے احکامات ہیں، ان میں سے نمبر 1 قصاص، نمبر 2 وراثت وصیت کے بارے میں، نمبر 3 روزے فرض کر دیے گئے ان کے مسئلے مسائل، نمبر 4 عورت کو ہن لباس لکم، مرد اور عورت کے تعلق کو، میاں بیوی کے تعلق کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جیسا لباس جو ہے زینت ہے، پوشاک زینت ہے انسان کے لیے، ایک دوسرے کی شرم اور حیا کو ڈھانپنے والا، اسی طرح تم مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے لیے شرمگاہوں کا ذریعہ، یعنی شرم کو چھپانے والا زینت کا ذریعہ بنو گے. اور جو اس میں اعتکاف کا ذکر 5واں نمبر پر. 6واں جو ہے رشوت سے منع کر دیا گیا. 7واں حج کا احکامات. 8ویں شریعت کا حکم جہاد قتال. نمبر 9 جو ہے انفاق فی سبیل اللہ. نمبر 10 شراب کی حرمت اور جوے کی حرمت. نمبر 11 یتیم کی مال کی حفاظت کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. نمبر 12 مشرکون سے، مشرک مردوں سے عورتوں سے نکاح نہ کرو. مسلمان لونڈی غلام ہی بہتر ہے، ان کے پاس ایمان اور دین ہے، ان کے پاس ان کی مال حسن تمہیں کتنا ہی رجھا جائے، ان کو ان سے نکاح نہ کرو. یہ تمہیں جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں جبکہ ایمان والے تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور اس کے بعد حیض کے بارے میں، یہ ناپاکی کی حالت میں، گندگی کی حالت میں ہے. اس میں یہودی اور آج کل کے مشرکین بھی کیا کرتے ہیں، عورتوں کو باہر کر دیتے ہیں، ان کے کھانے پینے سے ان کے ساتھ اپنا کھانا پینے کا معاملہ نہیں کرتے. لیکن ہمیں یہاں حکم دے دیا گیا ہے صرف ازواجی تعلقات کے علاوہ سب کچھ ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کھا پی سکتے ہیں. عورت گھر کے کام سب کچھ کر سکتی ہے، اس کو اچھوت سمجھ کر باہر رکھ دیا جاتا، گھر کے اندر داخلہ نہیں، اس کے جو ہے پلیٹ الگ، اس کی گلاس الگ، اس کا کھانا پکانا الگ رکھ دیا جاتا. اللہ فرماتا ہے گندگی کی حالت میں اس میں صرف مباشرت نہیں کرنی ہے. جب وہ پاک و صاف ہو جائے، اللہ جیسے حکم دیتا ہے اولاد حاصل کرنے کی خاطر عورتوں کے پاس جایا کرو، رغبت سے، محبت سے. اللہ نے یہاں پر حکم دے دیا. اور جو ہے اور شریعت کے حکم میں سے حیض کا 13 ہے. 14 ایلا. ایلا کس کو کہتے ہیں؟ اگر میاں بیوی میں انبن ہو. اب یہاں 232 سے لے کر دیکھ لیجئے 37 سے الطلاق مرتان فامساک، ان میں سے دیکھیں 221 سے لے کر 242 نکاح، حیض، طلاق، خلا، مہر، رضاعت، اس کے مسئلے وضاحت کر دیے گئے ہیں. اور آخری میں 243 سے 252 تک جو ہے جالوت اور طالوت کا قصہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ شریعت کے احکامات ہے. ایلا، اگر کوئی شوہر بیوی سے ناراضگی تو 3 مہینے اٹس اوکے، 4تھے مہینے میں رجوع کر لو، یا نہیں سیدھے طریقے سے اسے طلاق دے دو اور جو ہے اسے رخصت کر دو، یا نہیں تو اس کو رجوع کر لو.
یہ طریقہ بتا دیا گیا ہے، اور اس کو لٹکاتے ہوئے نہ رکھنا۔ طلاق کا صحیح طریقہ 3 مہینے ایام ماہواری کے بعد عورت پاکی حاصل کری گے، 2 گواہ لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے، اور پہلے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، پہلی طلاق دے دی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ آنے سے پہلے رجوع ہو جائے تو الحمدللہ، نہیں تو میاں بیوی جدائی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد دیکھ لیجئے، یہ ہو گیا حیض کا، ہو گیا طلاق۔ خلا عورت دے سکتی ہے، جو اس کا انہیں شوہر سے تنگ آ جائے، پریشان، یا کسی بھی حالت میں اگر خلا لینا چاہتی ہے عورت، تو جو کچھ مہر اس نے دیا ہے وہ سب واپس لوٹا دے، یعنی طلاق کو وہ خرید رہی ہے۔ مہر کا حکم کہ عورت کو اللہ تعالیٰ مالدار بنانا چاہتا ہے، کسی قسم کی اکنامک ذمہ داری اس پر نہیں عائد کی۔ رضاعت، میاں بیوی کے درمیان انبند ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو وہ شوہر اپنی بیوی سے انہیں طلاق دینے کے بعد بھی بچے کی ماں سے دودھ پلانا، دودھ کی مدت 2 سال ہے، تو اس دوران میں عورت کا بچے کا نان، نفقہ، گھر کے تمام مینٹیننس کا خرچہ اس کو دینا ہے۔ یہ جو ہے اسلامی قوانین ہے، یہ شرائط ہے۔ تو 15 جو ہے خلا آ گیا، اور 17 حلالہ۔ پہلے میاں بیوی طلاق ہو گئی، اب اس کے بعد دیکھ لیجئے، بیوی نے بھی شادی کر لی، شوہر نے بھی شادی کر لی، اب اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی سے جو ہے انبن ہو گئی، طلاق ہو گئی یا مر گئے، تو یہ پہلے میاں بیوی پھر جو ہے، یعنی دوسرا شوہر طلاق دے دے، دوسرا شوہر مر جائے تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ پھر طلاق کا طریقہ بتا دیا گیا۔ نکاح کا طریقہ، 2 گواہ ہونا چاہیے، لڑکی کے طرف سے 2، لڑکے کے طرف سے۔ نمبر 2 ایجاب و قبول۔ نمبر 3 لڑکے کی طرف سے مہر۔ نمبر 4 مسنون خطبہ۔ یہ 4 ہو جائے تو بس، کاغذ قلم کا بھی خرچہ نہیں ہوتا، مسجدوں میں نکاح پڑھایا جائے گا۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، اللہ نے وضاحت کر دی۔ اور جو ہے رضاعت، 20واں جو ہے پوائنٹ جو ہے رضاعت ہے، اور 21 جو ہے عدت، بیوہ کی عدت کی مدت بتا دی گئی، 4 مہینے 10 دن۔ اس میں بناؤ سنگار نہیں کرے گی، تقریبات میں نہیں جائے گی، بس اپنے آپ کو یہ شوہر کا حق بنتا ہے۔ مطلقہ 3 مہینے، اس کے بعد وہ دوسرا نکاح، یا بیوہ بھی اپنی عدت کی مدت کے بعد، مطلقہ بھی اپنی عدت کی مدت کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اور جو ہے 23ویں جو بات تھی کہ بیوہ کی عدت کی مدت، اور جو ہے 22ویں جو ہے مہر کا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسلامی قوانین بتا دی۔ آخری ایک ہے جو کل جالوت اور طالوت کا قصہ بیان ہوگا، اسی کا کنٹینیویشن 3rd پارہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے آج 2 پارے مکمل کر لیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو ہمیں اسلامی احکامات کے مطابق بتا دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے مسئلے، لڑائی جھگڑے، وراثت، سیاست، طلاق، خلا، رضاعت اور نکاح، مہر، ان چیزوں میں ہمارے جتنے لڑائی جھگڑے اور انفاق فی سبیل اللہ، مال خرچ کرنے کے اعتبار سے جتنے ہمارے گھر کے لڑائی جھگڑے ہیں، اگر ہم نے سورہ بقرہ کو پڑھا اکارڈنگ ٹو دیس رولز اینڈ ریگولیشنز، کانسٹیٹیوشن آف اسلام، اگر ہم نے عمل کیا تو یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس میں شیاطین داخل نہیں ہوں گے۔ پڑھنے کا مطلب صرف فر انگلی پھیر دینا نہیں ہے، ان کو امپلیمنٹ کرو گے تو کبھی خاندانوں میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ وراثت میں بہنوں کا بھی حق، ماں کا بھی حق، بیوی کا بھی، بچوں کا بھی ایکول طریقے سے دے دیا جائے گا تو وہاں پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور خلا، طلاق، مہر، یہ تمام چیزیں صحیح طریقے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیا جائے گا تو پھر عداوتیں، دشمنیاں، خاندانی دشمنی، عداوتیں ختم ہو جائے گی، حسد اور بغض نہیں رہے گا۔ اگر ان کو چھوڑ کر ہم غیر اسلامی طریقہ اختیار کریں گے تب وہاں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کو پڑھنے کی حکمت یہی ہے، جو شیطان گھروں میں داخل نہیں ہوتا، ان کانسٹیٹیوشن آف اسلام کو عمل کرنے کی وجہ سے ان گھروں میں رحمتیں اور برکتیں رہے گی، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دے رکھے ہیں، سورہ بقرہ کو پڑھ کر اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگیوں میں رحمت، برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔